آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چلو دل کو آباد کریں، جو کہ تحریر ہے فتح پاشا کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ یہ دل کا دشت ہے، یہ زلف کی گھٹا چاہے، سفر کے حق میں دیدار کی ہوا چاہے، تیرے سوا تو نظر میں کوئی جگہ ہی نہیں، تجھے نہ چاہے تو پھر کس کو دیکھنا چاہے۔ السلام علیکم لسنرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ میں نے تمام صورتحال کنٹرول کر لی ہے۔ آن کو اچھی طرح علم ہو گیا ہے میں اپنی بات سے ایک انچ بھی ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کے تاثرات بالکل متوازن تھے، نہ تو چہرے پر کامیابی کی سرخی جھلک رہی تھی اور نہ ہی آواز میں جوش تھا، بس ایک سکون، ایک ٹھہراؤ، ایک اطمینان سا جھلک رہا تھا، جیسے اسے اپنی بات رد نہ ہونے سے دلی تسکین ملی ہو۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی نظر آتا تھا، ٹھہرے پانیوں جیسا۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری ضد اور اٹل پن کی وجہ سے کوئی بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ رباب علیم نے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجا کر اسے داد دی، مگر وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ لیکن آن سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ان سے ہٹیلا پن نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میری قسمت کے سارے فیصلے ہی میری مرضی اور پسند کے خلاف ہوتے ہیں۔ شامیر بہت بجھے ہوئے لہجے میں بولا تو آن کا خیال آتے ہی اس کے دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا، ان کے بیوہ ہونے کے بعد صرف اس کی خاطر شادی نہیں کی اور اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اپنے متعلق جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا وہ آن کے فیصلے اور ان کی پسند سے ضرور ٹکراتا تھا۔ حالانکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا تھا، مگر پھر وہ اپنی ضد اپنے فیصلے پر جم جاتا۔ جب تک کہ اس کی ضد پوری نہ کر دی جاتی وہ اپنی سعادت پر بعد میں بہت جھنجھلا کر رہ جاتا، مگر وہ مجبور تھا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ بات چھوٹی چھوٹی فرمائشوں سے نکل کر یکایک ایک انتہائی اہم فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ آن نے شاہ کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ اسے علم ہوا تو لہجہ بھر کر وہ چکرا سا گیا۔ تمہیں سعدیہ بہت پسند آئے گی، ایم ایس سی کر رہی ہے، بہت ذہین ہے اور سب سے بڑھ کر کے بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ اس سے ملو گے تو یقیناً، آن اسے بہت بے تکلفی سے سمجھا رہی تھیں۔ آن کے چہرے سے پھوٹی چمک نے شاہ جیسے کم گو بندے کو بات کرنے کا حوصلہ مجتمع کرنے پر مجبور کر دیا۔ آن، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ اس کی سب تعریفیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ انہوں نے کس قدر بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھا۔ تم لڑکی پسند کرو گے؟ وہ مارے حیرت کے اپنی عادت کے خلاف کافی اونچی آواز میں بول گئی تھیں۔ آن، میں پسند کر چکا ہوں۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں تصحیح کی تو انہوں نے شکی انداز میں اکڑ کر شاہ کو دیکھا، جو بہت پرسکون سی حالت میں ان کے مقابل صوفے پر براجمان تھا۔ وہ کچھ بولنے لگیں، مگر حیرت کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا شامی، تم جو گھر کی لڑکیوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے اور سرکل کی لڑکیوں سے یوں بجھتے پھرتے ہو جیسے وہ چھوت کی بیماریاں ہوں، تم نے لڑکی پسند کر لی۔ ان کے چہرے کے ایک نقش سے استعجاب اور حیرانگی عیاں تھی۔ شامیر کا رنگ دہک اٹھا تھا۔ اس نے بلا وجہ دانتوں پر دانت جمائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑ کر رکھا تھا۔ کون ہے وہ، اور سب سے پہلے یہ کہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ ذرا ہچکچا کر گویا ہوا، وہ آن، اس کی فیملی اچھی ہے، شریف گھرانہ ہے، مگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ وہ اپنے تایا کے پاس رہتی تھی، پھر ان کے ناروا سلوک نے اسے نومن ہاسٹل میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ 1 ماہ تک اس نے میرے آفس میں جاب کی ہے۔ اس کے رک کر اور بہت ٹھہر کر بولنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب تفصیل نہ چاہتے ہوئے بھی بتا رہا ہے، مگر اس وقت انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی تو جان اٹکی ہوئی تھی، عمر بھر کی کمائی ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ کتنا پرانا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ ان کے طنزیہ لہجے پر وہ بس ضبط کے گھن بھر کر رہ گیا۔ آن، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، پھر بھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ شکایتی انداز میں کہتے کہتے رک سا گیا۔ ہاں، انہوں نے گہری سانس لے کر پشت صوفے سے لگا لی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مگر میں نے تمہیں کبھی بھی بھتیجا نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح لاڈ اٹھائے ہیں تمہارے۔ مگر شامی، تم نے ہر فیصلہ کرتے وقت فقط اپنی ذات کا ہی احساس کیا ہے، سو تم آج بھی وہی کر رہے ہو۔ وہ بہت دل گرفت لہجے میں بول رہی تھیں۔ وہ لب دانتوں تلے بھیج کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر آن، وہ بری لڑکی نہیں ہے، اسے اس کے گھر والوں نے تنہا کر دیا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ مضطربانہ انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ کب سے جانتے ہو اسے؟ ان کے انداز پر وہ جزبز ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ انتہائی احتیاط سے ہینڈل کرنے والا ہے۔ بس 1 ماہ سے۔ اس کے جواب پر وہ تیزی سے سیدھی ہوئیں۔ وٹ، پاگل تو نہیں ہو؟ وہ اس قدر اچھبے اور ناقاباری سے بولی تھیں کہ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ او مائی گاڈ شامی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم محض 1 ماہ کی جان پہچان کو تم شادی جیسے رشتے سے نتھی کرنے پر تلے ہو۔
وہ روحان سی ہونے لگی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی ایسی ویسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ اگر کسی اور کی زبانی وہ یہ سب سنتی تو قیامت تک یقین نہ کرتی، مگر اب بتانے والا خود شاہ میر ملک تھا۔ اسے آن کا لہجہ برا لگ رہا تھا، مگر وہ صرف اس لیے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا کہ وہ ان کی خود سے محبت کی شدت اچھی طرح جانتا تھا۔ آن کی جگہ اگر اس کی ماں ہوتی تو بھی وہ یہی کرتا، اسی لیے وہ ان کے رد عمل کو فطری سمجھ کر برداشت کر رہا تھا۔ آن، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے مگر اٹل لہجے میں بولا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے شامی؟ میں بچہ نہیں ہوں اور انسانوں کی اچھی طرح سے پہچان ہے مجھے، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو اب اس میں میری زبان اور انا کا مسئلہ ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اس کے ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ انہیں اپنی برسوں کی ریاضت کے اکارت جانے کا خیال رلانے لگا۔ وہ بولیں تو ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلی تھی۔ تو پھر کر کیوں نہیں لی؟ یہ تکلف نبھانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے بسی کے حصار میں گھرا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہیں۔ پرسوں تک میں نکاح چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو گھر میں بھی یہ تقریب کر سکتی ہیں۔ اس نے بامشکل اپنا لہجہ روڈ بنایا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگیں۔ شامی، ان کے لہجے میں دکھ گلا ہوا تھا۔ آن پلیز، کیا آپ کے لیے میری عزت اور میری انا کا کوئی باس نہیں؟ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور کیا دکھ دو گے تم مجھے شامی؟ انہوں نے بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، مگر ان کی آواز کی لرزش اور ٹوٹا ہوا لہجہ ان کے جذبات کا آئینہ دار تھا۔ خدا کی قسم، بس اس موقع کو گزر جانے دیں۔ پھر آپ جو کہیں گی میں وہ مانوں گا۔ آپ مجھ سے حلف لے سکتی ہیں۔ وہ اپنے لہجے میں تمام تر سچائی سمو کر بول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئیں۔ اب کیا رہ جائے گا شامی، اور کیا کہوں گی میں تمہیں؟ آن پلیز، اب بس کریں۔ میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہا جو آپ یوں دلگیر ہو رہی ہیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ چند لمحوں تک مزید وہ اسی شائستگی اور دل گرفتگی کا مظاہرہ کرتی رہیں تو وہ اپنا فیصلہ بدل لے گا، اس لیے وہ فوراً اپنا لہجہ بدل کر پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو مدعو کر سکتی ہیں، ورنہ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی طرف سے اور تو کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے میں اسے یہیں لے آؤں گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں جیسے میٹنگ کے پوائنٹس نوٹ کرا رہا تھا۔ وہ شل ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ آن، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو کسی کی باتوں کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ وہ بہت ہمدردی کے قابل ہے۔ وہ زج آ گیا تھا۔ تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمدردی کا دوسرا نام شادی ہے؟ وہ جل کر بولی۔ آپ کا جو پروگرام ہے وہ مجھے بتا دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہاسٹل میں رہے۔ وہ اٹل لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ شائستگی کا احساس لیے اسے دیکھنے لگیں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ دل ملا کر پوچھ رہی تھی۔ ان کے انداز پر دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ سب کچھ آپ ہی تو کریں گی؟ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولیں۔ تم بہت ضدی ہوتے جا رہے ہو شامی۔ مجھے تم پر ہمیشہ سے سختی کرنی چاہیے تھی۔ اور ان کے انداز سے ہی ان کی رضامندی جھلک رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ کم از کم شاہ میر کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ آن، قسم لے لیں جو آئندہ آپ کو دکھ دینے والا فیصلہ کروں تو بس ابھی نہیں۔ وہ مضطربانہ انداز میں بولا تو وہ مفاہمانہ انداز میں مسکرا دیں۔ شاہ میر نے بے اختیار جھک کر انہیں اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا تھا، اور اب وہ رباب علیم کے بالمقابل موجود تھا۔ کم آن شاہ میر، یہ تمہاری زندگی ہے اور اپنے متعلق فیصلہ کرنا تمہارا حق ہے، رباب علیم نے تنک کر کہا تھا۔ نہیں رباب، تم غلط کہہ رہی ہو، یہ میری نہیں آن کی زندگی ہے۔ انہوں نے میری خاطر دنیا تیاگ رکھی ہے۔ اس نے فوراً رباب علیم کی تصحیح کر دی تھی۔ جواباً اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ تمہاری زندگی کبھی ان کی تھی، مگر ہمیں ابھی ایک بات کلیئر کر لینی چاہیے شاہ میر، مجھے کبھی بھی محبتیں نہیں ملی۔ تمہاری وجہ سے ملی تو اچھا لگا، مگر میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، بس تمہارے اندر محسوس کرنے کی حس بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرا مسئلہ ذرا اور ہے۔ وہ بہت اطمینان سے اس پر کچھ واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میر نے آنکھیں سکیڑ کر بغور اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے لہجے میں عجیب سی بات محسوس کر رہا تھا۔ صاف سی بات ہے شاہ میر، اس نے نہایت سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہاری آن کے ساتھ بھی نہیں۔ اس کی آسانی اور روانی سے کہی گئی بات نے شاہ میر کو ششدر کر ڈالا تھا۔ چند سیکنڈ تک اس کا دماغ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ بات کی تہہ تک پہنچا تو بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تم سے شادی پر تیار ہوں، کیونکہ تم میں ہر وہ کوالٹی ہے جو کسی بھی لڑکی کو چارم کر سکتی ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کو صرف میرا ہونا پڑے گا، اس لیے تم مجھے علیحدہ رکھو گے۔ رباب علیم نہیں جانتی تھی کہ اس کا کہا ہر لفظ شاہ میر کو لہجہ بہ لہجہ اسے کوسوں دور لیے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے طور پر شاہ میر کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ الجھا ہوا ریشم ہے جو سلجھانے کی کوشش میں
بس الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور تم بس اپنی پوری توجہ مجھے دو گے، میں صرف تمہارے لیے اور تمہارا ہر پل فقط میرے لیے ہوگا، وہ کہہ رہی تھی۔ شامیر نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مرد تھا، مضبوط اعصاب کا مالک، اور پھر شامیر ملک کو تو ویسے بھی اپنی دلی اور دماغی کیفیات چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ اتنی سی دیر میں اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، مگر وہ سمندر تھا جس کے اندر چاہے سینکڑوں طوفان بفر رہے ہوں، مگر سطح سے وہ ہمیشہ پرسکون ہی دکھائی دیتا ہے۔ رباب علیم میرے بھی والدین نہیں ہیں، آن میرا سب کچھ بن گئی، مگر پھر بھی وہ میری اس کمی کو دور نہیں کر سکیں جس کا احساس کسی ماں کو اپنے بچے کے لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر یا پھر کسی باپ کو اپنے بچے پر شفقت لٹاتے دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آن میرا سب کچھ ہیں، اور میری اس لاجک کے جواب میں آن مجھے ہمیشہ یہ کہتی کہ محبت صرف محبت ہوتی ہے، لینے کا نہیں، صرف دینے کا نام ہے، اسی لیے وہ بس مجھ سے محبت کیے چلی جاتی ہیں۔ اور تمہاری کیسی محبت ہے جو کسی کی سانسوں کی ضمانت کو بس اپنے قبضے میں کر لینا چاہتی ہے؟ میں نے واقعی تم سے محبت نہیں کی رباب علیم، تم نے ٹھیک سمجھا، میرے اندر محسوس کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے اپنا اور تمہارا دکھ ایک سمجھا تھا، اسی لیے میں جذباتی شخص نہ ہونے کے باوجود شاید جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولتا ضبط کی کڑی منزلوں کو طے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جب کل میں نے آن سے تمہارے متعلق فائنل کیا تو کتنی ہی بار میں نے ان سے کہا تھا کہ اب میں بچہ نہیں ہوں، انسان کی پرکھ ہے مجھے، اور ہر بار بے یقینی سے وہ مجھے دیکھتی تھیں۔ تب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اب سمجھ گیا ہوں۔ اس کے چہرے کی سرخی اور ماتھے پر ابری سبز رگ اس کی ذہنی خلفشار کا واضح ثبوت تھی۔ رباب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ شامیر تم مجھے سمجھ نہیں رہے، آخر میں بھی تو بس تمہاری ہو کر رہوں گی نا؟ پھر تم کیوں نہیں؟ تم نفسیاتی مریضہ ہو اور کچھ نہیں۔ رباب علیم انسانوں میں رہ کر ہی تم انسان کہلا سکتی ہو، یہ تنہائی اور اکیلا پن تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ وہ سرد لہجے میں اس پر اس کی حقیقت واضح کرتے ہوئے بولا۔ تو اس نے غصے میں شامیر کو دیکھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں شامیر ملک، اگر تمہیں میرا کہا منظور ہے تو ویلکم، اور اگر نہیں تو پرسوں کے لیے کوئی لڑکی ساتھ ضرور لے جانا تاکہ تمہاری آن کو کوئی مزید صدمہ نہ پہنچے۔ اس کے تلخ طنزی اور استہزائیہ لہجے نے شامیر کے اندر آگ سی بھڑکا دی تھی۔ مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا، اتنا غلط فیصلہ میں نے کیسے کر لیا؟ اس نے تعصب سے رباب علیم کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کون سی گرہ تھی۔ شامیر سے وہ محبت کرتی تھی، مگر وہ اسے فقط اپنا دیکھنا چاہتی تھی، اور شامیر کی طرح انا کی سربلندی اتنی عزیز تھی کہ وہ سارے تعلق توڑ کر جا رہا تھا تو اس نے ایک بار بھی نہیں پکارا تھا۔ وہ دھندلاتی نظروں سے اسے زمین کو مضبوط قدموں تلے رونتا جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے پہروں سوچا تاکہ وہ شامیر کو اپنا لے گی، مگر جہاں وہ سوچتی شامیر اس کے علاوہ باقی سب کا بھی ہوگا، وہیں وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ اس نے یہ سوچ بھی برداشت نہ کی تھی کہ شادی کے بعد اس کے شوہر کو کوئی اسے شیئر کرے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شامیر ملک کبھی اپنے گھر والوں سے الگ نہیں ہو سکتا، مگر وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ایسا کوئی ملے جو اس کی خاطر دنیا تیاگ دے۔ اچھا ہوا شامیر ملک مجھے ابھی علم ہو گیا، ورنہ تم جیسے اچھے شخص کی زندگی شاید ایک نفسیاتی مریضہ کے ہاتھوں برباد ہو جاتی۔ وہ سختی سے آنکھوں کو ہاتھوں سے پوچھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں شکست کی لرزش تھی۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر تباہ کن تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ دن میں ڈرائیو کر رہا ہوتا تو اب تک یا تو اس کا خاصا سنگین قسم کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا، ورنہ چالان تو لازمی ہونا تھا۔ وہ اس قدر ٹینس ہو رہا تھا کہ پاؤں کا دباؤ ایکسیلیٹر پر غیر ارادی طور پر بڑھتا جا رہا تھا۔ دل اور دماغ اس قدر باغی ہو رہے تھے کہ حد نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اس لمحے اس کو صرف اور صرف آن کا خیال آ رہا تھا۔ آج انہوں نے سب ملنے والوں اور رشتہ داروں کو ایمرجنسی بلاوے بھجوا دیے تھے۔ کل نکاح کی تقریب تھی اور اس کا وجیح چہرہ تنا ہوا تھا، نچلا لب مستقل دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ اب کیا ہوگا کا نیون سائن ذہن میں پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور روڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس نے ایک انسانی وجود کو تیزی سے بھاگتے ہوئے روڈ کے درمیان دیکھا۔ اگر وہ فی الفور بریک نہ لگا دیتا تو وہ جو کوئی بھی تھا بری طرح کچلا جاتا، مگر اس کے فوری طور پر بریک لگانے کے باوجود وہ آخر میں ہلکے سے گاڑی سے رگڑ کھا کر گر ہی گیا تھا۔ اس حادثے کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ تمام تناؤ اور ذہن کو پراگندہ کرنے والے خیالات پھک سے اڑ گئے۔ وہ بس اور دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیزی سے گرنے والے کی طرف بڑھا، اور اس بے ہوش وجود کو سیدھا کرتے وہ کرنٹ کھا کر خود بھی سیدھا ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او گاڈ! اس نے سڑک پر ادھر ادھر دور تک نگاہ دوڑائی، مگر کوئی زیرو دکھائی نہیں دیا۔ اس نے کچھ خیال آتے ہی طائرانہ نظر جائے حادثہ پر ڈالی۔ لڑکی نے بڑی سی گرم چادر میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا، پاؤں میں آرام دہ جوتے تھے، اور اس کا بیگ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر گرا ہوا تھا۔ شامیر کو یہی شے کام کی دکھائی دی۔ اتنی رات گئے سخت سردی میں اکیلی لڑکی کا تنہا گھر سے نکل کر سڑکوں پر مارا مارا پھرنا ابھی تھوڑی دیر ہی تو گزری تھی۔
اس سنفر سے اعتبار اٹھے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی تو اس کا بھرم ٹوٹا تھا، اس کے ذہن میں شک کے ناگ نے پھن لہرایا تھا۔ شبہ کے باوجود بیگ میں موجود زیورات اور نقدی شاہمیر کے حلق میں کڑواہٹ بھر گئی تھی۔ اس نے دانت پر دانت جما کر ایک نظر اس لڑکی کے خوف اور سردی سے رنگ بدلتے بے ہوش چہرے پر ڈالی، پھر غصے سے اس نے بیگ گاڑی میں پھینکا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر ناگواری سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ وہ بالکل کیا ہو رہی تھی؟ اگر وہ تھوڑی دیر یوں ہی سردی میں پڑی رہتی تو یقیناً اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ اس کا تیش حدوں کو چھونے لگا، جی چاہا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے یا یہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ تپے ہوئے دماغ اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ شاہمیر نے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہیٹر کی گرمی نے اس کے دماغ کو مزید گرمی پہنچائی۔ یہ سب آن کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک میں نے دانستہ اور نادانستہ ان کے حکم کی عدولی کی ہے، مگر خدا ایک حد تک ہی رسی دراز رکھتا ہے، اور اب یہ مصیبت۔ اس نے تپے ہوئے دماغ سے سوچا اور گاڑی کا رخ فلیٹ کی طرف موڑ دیا، ساتھ ہی موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھا اور گھر کا نمبر دبانے لگا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نگاہ چھت پر پڑی۔ چند ثانیوں تک وہ غیر دماغی کیفیت میں لیٹی رہی۔ سویا ہوا ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاس ونڈو سے ہلکی ہلکی روشنی صبح کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کرنا، اس نے دل کی گہرائیوں سے سچے رب کو پکارا تھا۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتی گرم کمبل سے باہر نکل آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں جوتے موجود تھے۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنے دھڑکن بآسانی سن رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی نوب گھمائی تو وہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ سامنے نظر آنے والا منظر اس کے نفس تھما دینے کو کافی تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شخص اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چل تل ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں بے قابو وہ ہکلا کر رہ گئیں۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ خوف اس کے چہرے اور آواز سے مترشح تھا۔ شاہمیر ٹیبل پر پیر پھیلائے بیٹھا سیدھا ہوا۔ اگر میں نہ لاتا تو شاید ابھی تم کسی اور سے یہی سوال کر رہی ہوتی، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے۔ ایک نہ سمجھ میں آنے والی سرد مہری فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ میں اب جاؤں؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا تو شاہمیر کی نگاہ چند لمحے اس کے چہرے کو گرفت میں لیے ٹھٹکی۔ گزشتہ رات کا واقعہ اور اس لڑکی کا لہجہ ذرا بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ کہاں جا رہی تھی تم اتنی رات کو؟ اس نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی، یوں ہی دروازے کے فریم کو پکڑ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات گئے باہر؟ ابھی اس کی زہر خون بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ رو پڑی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں جی۔ شاہمیر نے استہزائیہ نظروں سے اس کے ڈرامے کو دیکھا۔ بری لڑکی اور اچھی لڑکی، صاف اور سیدھی بات کرو، اتنی رات گئے کہاں جا رہی تھی؟ اور جو تمہارے ساتھ تھا وہ کہاں گیا؟ چند لمحوں تک تو وہ شاہمیر کی اتنی فضول بات اور شکی لہجہ سن کر ششدر رہی، پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں بالکل تنہا تھی، کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ تم یہاں سے اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ اگر تم میری گاڑی سے نہ ٹکراتی تو میں کبھی بھی تمہیں بچانے کی زحمت نہ کرتا۔ وہ دانت پیس کر یکلخت شعلہ بار لہجے میں گویا ہوا تو اس نے بے حد خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو کچھ پوچھے بنا اور کچھ جانے بغیر ہی اس پر گرم ہو رہا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مڑ رہے تھے۔ محترمہ، آپ سے میری کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں کہ میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اب آپ میرا دماغ خراب مت کریں، اور آپ کا بیگ وہیں آپ کے پاس پڑا تھا، وہ اٹھائیں اور اپنی منزل کی طرف چل پڑیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پلیز میری بات سن لیں۔ اس نے بھیگے ہوئے ملتجائیہ لہجے میں اس سے التجا کی تو وہ قہرآلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کا سرد لہجہ سنسنی دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ آپ مجھے کسی دارالحمان یا پھر ہاسٹل میں پہنچا دیں پلیز، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، پلیز۔ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ۔ وہ ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے منت کرنے لگی تو لہجہ بھر کو وزن ہو گیا۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ دیکھو، نہ تو وومن ہاسٹل اس قابل رہی ہیں کہ وہ عورتوں کو پناہ دیں، اور نہ ہی دارالحمان۔ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ اب بھی اکھڑا اور ترش تھا، مگر بات وہ معقول کر رہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ میرے خدایا، میں کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ میاں، میں کیا کروں؟ اس کا مسلسل اور زاروں قطار رونا شاہمیر کو سلگانے کو کافی تھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، اب سوچو کہ تمہیں جانا کہاں ہے، کیونکہ میں یہاں نہیں رہتا اور ابھی میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کی باتوں نے نیلاش کو متوحش ہراساں کر دیا تھا، گویا یہ آخری پناہ گاہ بھی چھن رہی تھی۔ پلیز آپ میری مدد کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ میری مدد کریں، خدا آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ، خدا کے لیے آپ مجھے اپنی ماں کے پاس لے جائیں۔ وہ مجھے جہاں کہیں گی میں وہیں چلی جاؤں گی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، پلیز۔ وہ تو جیسے دھول مٹی بن کر قدموں میں بکھر رہی تھی، اس قدر بے قراری سے رو رہی تھی کہ گویا آنسو بن جانا چاہتی تھی۔
اور شاہمیر دم بخود سا اسے دیکھ کر اور سن ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی 29 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو روتے نہیں دیکھا تھا سوائے ڈراموں اور فلموں میں رونے کے۔ میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں بری لڑکی نہیں ہوں، خدا گواہ ہے۔ آپ مجھے اپنی ماں یا بہنوں کے پاس لے جائیں، میں ان کو ہر بات بتا دوں گی۔ تمہیں کسی کو کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یک لگ سوچوں کے بھنور سے نکل کر سختی سے بولا تو وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہمیر نے سختی سے پوچھا تھا، تم گھر واپس جاؤ گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ ضد پڑنے لگی تھی۔ تو پھر ایک ڈیل کرو گی؟ وہ سپاٹ نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈیل کے نام پر وہ بدک اٹھی۔ شاہمیر نے اس کے تیزی سے بہتے آنسوؤں کو اور رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے خیالات کا اندازہ لگا گیا تھا۔ ڈیل کا وہ اور ہی مطلب لے رہی تھی۔ میں آج ایک لڑکی کو گھر لے جا رہا تھا جس سے میری شادی ہونا تھی۔ وہاں سب تیاریاں ہو چکی ہیں اور وہ لڑکی، اس نے سپاٹ لہجے میں بتاتے ہوئے اچٹتی نگاہ نیلاش کے متحیر چہرے پر ڈالی، وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہی۔ اور آخری میں شاہمیر نے ایک دم اپنی آفر اس کے سامنے رکھی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اسے؟ بکاؤ مال؟ تعصب اور صدمے سے وہ رونا بھول کر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں اور تمہیں تحفظ چاہیے اور میں تحفظ دے سکتا ہوں۔ شاہمیر کو گویا اس کے احتجاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے روتی ہوئی بے بس لڑکی کو چارہ ڈالا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ذہن ماؤ ہوا جا رہا تھا۔ دیکھو، تمہارے پاس ایک یہ راستہ ہے اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں لے کر پولیس اسٹیشن جاؤں اور وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں، اور اگر تم دونوں کام نہیں کرنا چاہتی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، مگر اتنا تو تم جانتی ہو کہ اکیلی اور گھر سے نکلی ہوئی لڑکی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات منظور ہے تو اس کے بدلے تم کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہو، البتہ تمہاری حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ وہ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے سادہ لوح سے دل اور دماغ کو زلزلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دنیا کا ایک روح ابھی چند ہفتے پہلے ہی اس نے دیکھا تھا، مگر اب تو ایک کے بعد ایک تماشا سامنے آ رہا تھا، اور وہ خدا کی بنائی اس خوبصورت اور انوکھی دنیا میں اشرف المخلوقات کا پیدا کیا بگاڑ دیکھ کر ہی حیران ہو گئی تھی، اور امیدیں اور آس کھو بیٹھی تھی۔ شاہمیر ملک کا تنا ہوا چہرہ یکلخت ملائمت کی طرف مائل ہوا۔ اس نے آنکھیں موند کر بے ساختہ گہری سانس لی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی شامی، جی چاہ رہا ہے کہ تھپڑ ماروں تمہارے منہ پر۔ پتہ نہیں تھا کہ تمہیں کیا ٹائم ہے فنکشن کا، پھر بھی یوں مہمانوں کی طرح آ رہے ہو جیسے کسی اور کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں۔ چائنا سلک کی گرے سمپل ساڑی میں ملبوس آن اس پر برس رہی تھی، اور وہ زندگی میں شاید پہلی بار یوں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے کزنز حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سارا قصور آپ کا ہے آن، آپ نے یہی تھپڑ مجھے پہلے مارا ہوتا تو، اس نے اس قدر گرفتگی سے کہا تو انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ ہر کوئی ساکت تھا۔ یہ شاہمیر ملک ہے نا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس موصوف کو تب خیال آ رہا ہے کہ اب آزادی کے دن ختم ہوئے، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے۔ چھوٹے چچا اپنے مخصوص خوش دلانہ انداز میں بولتے آئے اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ اب سب کی نظر پیچھے کھڑی نسوانی وجود پر پڑی تھی۔ چلو اب جلدی سے تیاری پکڑو۔ آن نے شامی کو چھوٹے چچا کے ساتھ روانہ کیا اور نیلاش کو اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ ارے واہ آنٹی، یہ ہیں شاہمیر بھائی کی پسند۔ کمرے میں تیار ہوتی لڑکیوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ بیوٹیفل، صحیح بے چین ہو رہے تھے شامی بھائی۔ اچھا فضول باتیں چھوڑو، ٹائم نہیں ہے۔ اور مومو، تم نے بیوٹیشین کو فون کیا تھا نا؟ آن بالکل سنجیدگی سے انہیں ٹوک کر مومو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو نیلاش کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ وہ فوراً الرٹ ہوئی۔ جی آنٹی، بس وہ پہنچ رہی ہے۔ اس نے اپنے رسٹ واچ پر اچٹتی نگاہ ڈالی تھی۔ اوکے، انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر نیلاش کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ خوفزدہ سے تاثرات لیے سہمے سہمے انداز میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ یہ سب شامی کی کزنز ہیں، تمہاری بہنیں ہیں۔ نیلاش نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آوازوں میں نرمی تو تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ اس سے نظریں جھکا لیں اور وہ اسے لڑکیوں کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ اب وہ سب اپنی تمام تیاریاں بھول بھال اس کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مومو بغور اس کی لمبی گھنی پلکوں والی خوبصورت سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ پانی؟ واٹ پانی؟ یعنی تمہارا نام؟ اینی تو چلا ہی اٹھی تھی۔ اس نے فوراً گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، مجھے پیاس لگی ہے۔ اوہ، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مومو نے گلاس میں پانی لا کر اسے تھمایا، جو وہ آدھا پی گئی، اور اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا تھا۔ یہ شامی بھائی کی خالازاد ہیں، صبا اور نیما۔ یہ ماموں کی بیٹی ہے زارا۔ یہ چھوٹے چچا کی بیٹی ہیں مریم عرف مومو، اور یہ بڑے چچا کی اینی اور فرزین، اور یہ باقی۔ اف، اتنا لمبا تعارف تھا کہ وہ چکرانے لگی تھی۔ ایک تو حواس پہلے ہی رات سے ایک کھیل بھی اڑ کر منہ میں نہیں گئی تھی، اور اب حالات نے جو کروٹ بدلی تھی تو ذہن اس قدر منتشر ہو رہا تھا کہ کسی کی بات پر توجہ مرکوز نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر انہیں شاید اس کی پھیکی پڑتی رنگت پر ترس آ گیا۔
اب آپ ذرا ریسٹ کریں، ابھی بیوٹیشن آ جائے گی تو 4-5 گھنٹے تو پھر بیٹھنا پڑے گا۔ مومو نے تو اس کے دل کی بات کی تھی۔ اس وقت منتشر ذہنی حالت اور گریے سے سرخ اور بوجھل آنکھیں بس سکون طلب کرنا چاہتی تھی۔ اینی یار، لگ تو نہیں رہا کہ ایک ماہ تک شامی بھائی کے آفس میں جاب کرتی رہی ہو؟ مومو کی دھیمی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں یار، بہت معصوم سی ہے، ایسی معصومیت کم ہی لڑکیوں کے چہروں پر دکھائی دیتی ہے، اور وہ بھی کام کرنے والی لڑکی کے۔ مومو کے جواب میں اینی بھی اسی لہجے اور انداز میں بولی تھی۔ ویسے اسے دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ شامی اپنی پسند کی شادی پر کیوں اڑا جا رہا تھا۔ شادیاں تو اس کے آگے کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ فرزین آپی نے بھی اس کی باتوں میں حصہ لیا تھا۔ کمبل میں منہ چھپائے لیٹی نیلاش کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ یہی حسن تو معصومیت بن گیا ہے میرے لیے، میری جان، میری عزت، سب کچھ تو اس نے داؤ پر لگا دیا تھا۔ کاش میں بھی عام سی معمولی شکل و صورت والی لڑکی ہوتی۔ وہ بہت شائستگی سے سوچ رہی تھی۔ آن نے اتنی ایمرجنسی میں بھی تقریباً سبھی کو بلا لیا تھا، کیا رشتہ دار اور کیا ملنے جلنے والے۔ بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بے تکلف افراد آن سے صاف الفاظ میں پوچھ رہے تھے، اور وہ لبوں پر پھیکی مسکراہٹ سجائے سب کو مطمئن کر رہی تھیں۔ دراصل لڑکی کے والدین حیات نہیں ہیں، اور وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے ویمن ہاسٹل میں رہنا پڑ رہا تھا، جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، اسی لیے اتنی افراتفری کرنا پڑی۔ مگر وہ ہے کون؟ نام کیا ہے اس کا؟ اب کی بار وہ بھی گڑبڑا گئی۔ نام؟ پتہ نہیں شامی نے کیا نام بتایا تھا، اور پتہ نہیں بتایا بھی تھا یا نہیں۔ بھئی اب سب کچھ اگر میں نے بتا دیا تو تجسس ختم ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آپ سب کے سامنے ہوگی تو خود ہی دیکھ لیں آپ۔ وہ جلدی سے بات لپیٹتی آگے بڑھ گئیں۔ اس لمحے انہیں شامی پر سا غصہ آ رہا تھا، جس کی ضد اور ہٹیلے پن نے انہیں شرمندگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ٹھنک کر رک گئیں۔ سامنے ہی بیوٹیشین اسے تیار کرنے کے بعد فائنل جائزہ لے رہی تھی۔ نفیس قیمتی سرخ لہنگے، باریک اور نازک فر کام انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا تھا۔ شادی کی دلہن کے لیے انہوں نے جانے کب سے تیاریاں شروع کر رکھی تھیں، شاید اسی دن کے لیے۔ گمسم اور کھوئی کھوئی سی وہ لڑکی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ حد نہیں۔ ان کے اپنے حلقۂ احباب میں کافی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، بلکہ خود ان کی بھتیجیاں بھی اتنی ہی پیاری تھیں، مگر یہ تو کوئی اور ہی حسن تھا بھڑکتا ہوا۔ مومو، مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو اب بھی وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، بنا پلک جھپکائے زمین کو دیکھتی۔ مومو نے جلدی سے اس کی گرم چادر اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا۔ لان میں ٹینٹ لگا کر زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر اس نے ہاں کر دی تھی۔ اسے انتظار ہی رہا، کوئی قیامت نہیں آئی۔ اسے لا کر پرسکون اور مطمئن نظر آتے شامیر ملک کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ وہ تب بھی ویسی ہی تھی، نہ تو اس کے چہرے پر حیا کے ڈھیرے تھے اور نہ ہی روایتی دلہنوں والے تاثرات۔ آن نے بغور دونوں کے ستے ہوئے چہروں کا جائزہ لیا تو کوئی بات انہیں محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ زبردست بھئی شامیر، تم نے تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شامیر اب اپنے دوستوں اور کزنز کے نرغے میں تھا۔ ویسے تمہارے پسند کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ علی نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ تم سب کو جلنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ بہت سکون سے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا، یعنی کہ ہم جو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں وہ جیلسی کے زمرے میں آتی ہیں؟ سیغم نے اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ وہ اسے کوئی اچھا سا جواب دینے ہی والا تھا کہ عجیب سا شور مچ گیا۔ اسٹیج پر ہجوم سا لگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ظہیر نے اچک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے، کہیں سے آواز کانوں میں پڑی تو شاہمیر نے بے ساختہ گہری سانس اندر کھینچی۔ ان سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے متعلق کسی نے بھابھی کو بتا دیا ہے، بس یہی صدمہ لگ گیا ہوگا۔ علی نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شٹ اپ! اس نے غصے میں اسے دیکھا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اندر ٹینشن کھائے جا رہی تھی، اوپر سے یہ اور مصیبت پڑ گئی تھی۔ اس کی بے ہوشی مزید ڈرامہ بنا رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے اصل روب۔ ابھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا اور اب میرے یار کو باروب ہونے کی سند مل گئی ہے۔ سیغم شرارت سے بولا تھا۔ تم لوگوں کو اور کچھ کام نہیں سوچتا؟ وہ واقعی غصے میں بھر گیا تھا، مگر ادھر سب ڈھیٹ تھے۔ ہمیں تو ہمیشہ ہری ہری سوچتی ہے، فاروق نے انٹری دی تھی۔ تو پھر چلو جا کر، یہاں ویسے بھی ہری ہری کافی ہے۔ وہ جل کر کچھ اس انداز میں بولا کہ سب نے مشترکہ قہقہ لگایا تھا۔ رات گئے مہمانوں کی روانگی عمل میں آئی تو وہ بھی اندر بڑھ گیا۔ شامی، آن نے اسے پکار لیا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر ٹینس ہو رہا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یوں بھی جو بات وہ کر چکا تھا اس کی اذیت وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے پاس جا بیٹھا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کا ماتھا چوما، پھر بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا۔ ان کے اس عمل نے ہمیشہ کی طرح اس کے اندر اطمینان اتارنے کی بجائے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے بے اختیار ماتھا ان کے شانے پر ٹیک دیا۔ اگر تم اس لیے پریشان ہو کہ میں تم سے خفا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں شامی، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ انہیں اس کی پریشانی کی ایک ہی وجہ دکھائی دی تو وہ بہت ملائمت سے بولی، آہن میں آپ کو ہمیشہ بہت تنگ کرتا ہوں نا؟ میں نے کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔
اس نے تھکے تھکے لہجے میں دل کا بوجھ ہلکا کیا تو انہیں دھچکا سا لگا۔ کم آن شامی، یہ کوئی موقع نہیں ہے ایسی باتوں کو دہرانے کا، بلکہ میں تو تمہیں سمجھانے لگی تھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں تمہیں سدا خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں، یعنی پھر سے وہی خواہش جو میں پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ سوری آن۔ نیلاش بھی پریشان ہے، اتنی چپ چپ اور گمسم سی ہے۔ اسے سمجھانا کہ اس گھر میں اسے وہی مقام اور عزت ملے گی جس کی وہ مستحق ہے، وہ خوفزدہ ہے۔ شاید تم نے اسے ہم لوگوں کے متعلق زیادہ نہیں بتایا۔ آن، آپ اتنی مہربان کیوں ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کی مرضی کے الٹ کام کیا۔ آپ نے کبھی مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے مارا کیوں نہیں؟ مجھے ڈانٹا کیوں نہیں؟ وہ شکستگی سے پر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شامی، انہوں نے تحیر سے اپنے سامنے کیا اسے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ موقع ہے ایسی باتوں کا۔ بس میں سب کچھ بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جاؤ، اور اب میں کبھی تمہیں یوں دل گرفتہ اور شکست خوردہ نہ دیکھوں۔ خوش ہو تو خوشی تمہارے چہرے سے نظر آنی چاہیے۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو سنبھالے اٹھ کھڑا ہوا اور نیلاش کو بھی سمجھا دینا، یہاں سب پیار کرنے والے ہیں، گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب ضرورت کا ٹائم عافیہ سے گزر گیا تھا تو وہ مصیبت اور بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سمپل سے نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ سے ٹیک لگائے کارپٹ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ وہ چند ثانیوں تک دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے پوری شدت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا، او گاڈ، اب یہ میرے نام کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ میرے لیے تو نہیں بھاگی تھی گھر سے۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں، حالانکہ یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ تھا، مگر احساس زیاں تو اب ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اس کی آواز پر نیلاش نے بہت تھکے ہوئے انداز میں سر اٹھایا اور بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آر یو رائٹ ناؤ؟ وہ بولی، کچھ بھی نہیں، بس اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ وہ لب بھیجے چند سیکنڈ تک اسے دیکھتا رہا، پھر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ سوچ کر جیسے الفاظ جمع کیے۔ دیکھو، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تحفظ کی ضرورت تھی، وہ تمہیں مل گیا، اور مجھے آن کی عزت اور زبان کا پاس رکھنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر اب جب کہ ہم یہ قدم اٹھا ہی چکے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے تک اسے نبھانا بھی پڑے گا۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک نظر اس کے زرد ہودے چہرے پر ڈالی۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کے بعد تم جہاں کہو گی وہاں پہنچانا میری ذمہ داری ہوگا۔ اور ایک بہت ضروری بات، جتنا تم گھر والوں سے اور خصوصاً آن سے دور رہو گی، انہیں خود سے بدگمان کرو گی، اتنی ہی جلدی اس بات کو ایشو بنا کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے جانے کیا سمجھ رہا تھا، بکاؤ مال یا پھر کھلونا؟ وہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ یہ شخص اسے تحفظ دینے کی بات کر رہا تھا، یہ تحفظ ہے؟ اس نے کوئی جواب دیے بغیر بھاری ہوتے سر کو دوبارہ گھٹنوں پر ٹکا دیا تھا، جبکہ اب وہ خود کچھ ہلکا ہو کر خفیف سے شانے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مطمئن تھا کہ فی الحال آن خوش تھی۔ وہ مزمل سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے گریہ سے لال ہو رہے تھے۔ ایک ہی رات میں قسمت کیسے پلٹا کھا گئی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر سادہ دل اور دماغ کی لڑکی تھی کہ مردوں کی سیاست کو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، مگر دل کو ٹھیس ضرور پہنچی تھی۔ اپنی ناقدری دیکھ کر اسے ہمیشہ آئینہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، مگر اب وہ ساری خوشی، وہ معصوم سا غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ اسے اچھی طرح ادراک ہو گیا تھا کہ مردوں کی بنائی اس دنیا میں تنہا بے بس اور بےکس عورت کو بس دو ہی مرتبے دینے کو مرد آگے بڑھتا ہے، یا تو شکار یا پھر داشتہ بنانے کو۔ وہ سوتیلی ماں کے چنگل سے اس لیے بھاگی تھی کہ وہ اسے شکاریوں کے سامنے شکار کے طور پر ڈال رہی تھی۔ وہ ہراساں تھی، سہمی ہوئی تھی، پہلی بار اس سنگ دل دنیا کا سامنا کر رہی تھی، اور شاہمیر ملا تھا جس نے مرد کا ایک نیا روپ دکھایا تھا، جو اپنی عزت بچانے کی خاطر مجبور اور بے سہارا لڑکی کی مجبوری کو کیش کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ اور وہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہا ہے، کوئی کال گرل یا پھر کسی کے ساتھ رات کے اندھیروں میں بھاگنے والی، دھوکہ کھانے والی لڑکی۔ بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ بھابھی، میں اندر آ جاؤں؟ مومنا اور اینی دروازہ ناک کر کے اندر جھانک رہی تھیں۔ وہ ہڑبڑا سی گئی اور پھر فوراً اس بات نے سر ہلا دیا۔ اگلے لمحے وہ دونوں اندر تھیں اور وہ خود کو بہت پوز کر رہی تھی۔ بھئی، اب یہ سنجیدگی ختم ہو جانی چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں اب بے تکلف ہو جانا چاہیے۔ مومو بہت پاتونی اور بے تکلف سی تھی، فوراً برش پکڑ کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی یار، اب ہماری عمروں میں اتنا بھی فرق نہیں کہ اتنی سوچ بچار کی جائے۔ وہ ذرا خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو اس نے گھبرا کر اسے آئینے میں دیکھا۔ نہیں، وہ دراصل میں سوچ رہی تھی۔ اس کے گھبرا کر صفائی پیش کرنے پر انہیں بہت لطف آیا۔ اینی نے بہت شرارت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں محترمہ، وہ کچھ جاگنگ کے لیے جا چکا ہے۔ اس نے اینی کا اشارہ فوراً سمجھ لیا تھا۔ اس کے دل میں اذیت کی لہر اٹھی، مگر پھر بھی اس کے ہونٹوں پر زبردست مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بات نہیں بن رہی یار، یہ اپنی مومو ہے نا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہی نہیں بلکہ میرے بھائی کی منگوہا بھی ہے، اور نکاح کے بعد فقط آدھے گھنٹے کی ملاقات نے اس کے چہرے کو گل و رنگ کر دیا تھا، اور آپ ہیں کہ پوری رات نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ بکواس مت کرو، مومو شرمائی تھی، جبکہ اس کی بات پر نیلاش کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ خود عینی اب ڈھٹائی سے ہنس رہی تھی، اور شامی بھائی نے رونمائی کیا دی۔ مومو کو بے حد اچانک یاد آیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، پھر لبوں پر زبان پھیر کر بولی، وہ دراصل اتنی اچانک ہوا یہ سب کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے میں اس قدر ناڑی تھی کہ لہجہ ساتھ نہیں دے رہا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی اور جملہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ چلو، جہاں اتنے سارے وعدے کیے ہیں، ایک اور بھی صحیح، مومو نے ہنس کر کہا اور اس کے بالوں کو موٹے اونی بینڈ میں جکڑ کر کھلا چھوڑ دیا۔ ایک تو پتہ نہیں شامی بھائی کی روٹین کب بدلے گی۔ عینی گھڑی دیکھ کر بڑبڑائی، پھر اس کی طرف پلٹی، آج تو کم از کم ریکارڈ توڑوا دیتی۔ نیچے سب لوگ ناشتے کے لیے جمع ہیں اور وہ باہر ہوا کھا رہے ہوں گے۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ نیلاش کو لے چلتے ہیں، اس نے مومو سے کہا جو لپسٹک کے کلرز چیک کر رہی تھی۔ اس نے چن کر میرون شیڈ نکالا۔ آنٹی وہ خبر لیں گی کہ یاد کرو گی، اور یوں بھی سب لوگ کبھی کبھار ہی ایک ٹیبل پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے آج تو دونوں کو اکٹھے ہی چلنا ہے۔ مومو نے صورتحال واضح کرتے ہوئے لپسٹک اٹھا لی۔ یہ میں نہیں لگاؤں گی پلیز۔ اس نے بعجلت ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ وہ ٹھٹکی، کیوں بھئی، ایک دن کی بلکہ ایک رات کی دلہن ہیں آپ، اور یوں سادہ سا چہرہ لے کر سب کے سامنے چلی جائیں گی؟ مانا کہ مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں، مگر یار لپسٹک تو لگا ہی لو کم از کم، جب کوئی تعریف کرے تو ہم کہہ سکیں کہ یہ سب میک اپ کا کمال ہے۔ اینی بڑے مزے سے بولی تو اس نے بے بسی سے مومو کو دیکھا۔ جواباً وہ شرارت سے شانے اچکا کر اس کے ہونٹوں پر آؤٹ لائن کھینچنے لگی تھی۔ دروازہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا۔ نیلاش نے آئینے میں اس کے بلیک ٹراؤزر اور گرین لوز ٹی شرٹ میں ملبوس مضبوط لمبا سراپا دیکھ کر فوراً چہرہ جھکا لیا تھا۔ تھینک گاڈ، کم از کم ناشتے پر تو اب آپ پہنچ ہی جائیں گے۔ اینی نے طنز کیا تو وہ صاف نظر انداز کر کے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ لگتا ہے نیچے سے آنٹی کی ڈانٹ سن کر آ رہے ہو۔ مومو نے فوراً سرگوشی کی اور ساتھ ہی اینی کے چلنے کا اشارہ بھی کیا۔ میرے خیال میں اب آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوگی، اس لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ مومو نے معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ اگر اس کے دل میں چور نہ ہوتا تو وہ فطری رد عمل کا مظاہرہ کرتی، مگر یہاں تو حالات ہی اور تھے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب ہو رہی تھیں کہ حد نہیں۔ جو تقریر رات کو وہ کر چکا تھا، اس کی اذیت ابھی بھی اس کے خون میں دوڑ رہی تھی، پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ ادھر اس کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھ کے ان پر نظر جمائے بت بنی بیٹھی تھی، فقط سانسوں کی آمد و رفت سے زندگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ فراغ دلی سے پرفیوم اپنے اوپر انڈیلنے کے بعد وہ پلٹا، کرسی گھسیٹی اور اس کے بالمقابل بیٹھ گیا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ اٹکا تھا۔ اس نے متوحش اور ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ جمع ہیں، ان میں چھوٹے چاچو اور بڑے چاچو کی فیملیز اور میری خالہ، ان کی بیٹیاں۔ ذرا دھیان سے رہنا، کسی کے ساتھ کوئی فالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بے تکلف ہونے کی کوشش بھی کرے تو اسے نظر انداز کرو، بلکہ اپنے آپ کو مغرور ثابت کرنا، اور میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جس کے ساتھ چاہے بدتمیزی کرو، بس آن کا خیال کرنا۔ ویسے ان سے بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنی جلدی یہ سب تم سے متنفر ہوں گے، اتنی ہی جلدی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ یہ سب تم پر منحصر ہے کہ تم کتنی کامیاب ہوتی ہو۔ اس قدر شاطر مرد ہے یہ۔ نیلاش کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ کل کو یہ سارا الزام مجھ پر لگا کر خود ہر جرم سے بری ہو جائے گا، ساری دنیا کے سامنے یہ مجھے برا مشہور کرے گا۔ وہ میں ہوں گی جس کو مہرے کی طرح استعمال کر کے یہ بازی اپنے حق میں کرے گا، اور تمام تر نفرت اور حقارت میرے حصے میں آئے گی۔ یا خدا، میں نے کیوں نہیں سوچا ان پہلوؤں پر پہلے؟ کیا ملے گا مجھے سارے سلسلے کے بعد؟ کون سا ٹھکانہ ہے میرا یہاں سے نکل کر کہ میں جاؤں گی وہاں؟ اور یہ اس نے جانے کیا کچھ سمجھاتے شاہ میری ملک کے خوبصورت چہرے پر گمسم سی نگاہ ڈالی۔ کاش کہ اس مرد کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا، کاش یہ عورت کو کمزور اور بے بس دیکھ کر شکاری کی طرح چال پھینکنے والا نہ ہوتا۔ سمجھ گئی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی۔ اس نے بمشکل آنسو روکے تھے۔ وہ اطمینان بھری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک پینٹ اور ڈارک براؤن ہائی نیک سویٹر میں اس کا اونچا مغرور سراپا نمایاں تھا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ بڑا استحجاب سے اسے دیکھا۔ آؤ نا۔ وہ خائف سی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی ٹانگوں کی لرزش اور اڑی ہوئی رنگت شاہمیر کو چنبے میں ڈال رہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، وہ کچھ چڑھ کر بولا۔ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تو خوش دلی سے ان کا استقبال ہوا۔ آن نے فوراً نیلاش کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ یہ شاہمیر کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ وہ لب کھینچ کر دوسری کرسی گھسیٹنے لگا۔ ولیمے کی تقریب 2 دن کے بعد ہوئی تھی۔ آن کو مسلسل نیلاش کی فکر کھائی جا رہی تھی۔
اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر ہراساں خائف سی کیوں رہتی ہے۔ آنٹی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، اینی پرسوچ انداز میں بولی تو انہوں نے اسے گھورا۔ میں اسے کیا کہوں گی، اور یہ خوف نہیں ہے، بس وہ خوشی نہیں لگتی جیسے شامی سے اس کی بن ہی نہ آئی ہو۔ وہ خود بھی الجھ سی گئی، اب وہ کھل کر اسے کیا بتاتی۔ آنٹی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دکھی کرنے کا خیال ستاتا ہو، شامی بھائی کو، اور نیلاش کی طرف سے بے پرواہی برت کر اپنی طرف سے خود کو سزا دے رہے ہیں۔ یاد ہے نا، ان کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے، پہلے وہ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کی پسند کے خلاف ہو، اور پھر بعد میں خود ہی اسے بگاڑ دیتے ہیں، چاہے خود انہیں جتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ مومن نے 100% درست بات کی تھی، یہ سب باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھیں، ان کا دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، چھوٹی سی بات ہے، اسے یوں بڑھانے سے کیا فائدہ، اور ویسے بھی نیلاش اتنی معصوم سی ہے کہ رہی سہی خفگی بھی جاتی رہی ہے۔ میں خود بات کروں گی شامی سے، کیا مذاق بنا رکھا ہے اس نے زندگی کا۔ وہ واقعی غصے میں آ گئی تھیں، اور پھر دوستوں کی محفل سے فارغ ہوتے ہی وہ ان کے روبرو تھا۔ نیلاش کیسی لڑکی ہے شامی، انہوں نے اچانک پوچھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ واٹ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیدھی سی بات میں نے پوچھی ہے۔ وہ بالکل سیریس تھی۔ اچھی لڑکی ہے، وہ کافی توقف کے بعد بولا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی توقف کے بعد بولا تھا، بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھیں۔ وہ بالکل سپاٹ تھے، نہ کوئی مسکراہٹ اور نہ ہی شوخی اور نہ طمانینت کی لہر۔ تمہاری پسند ہے نا؟ انہوں نے اسی لہجے میں دوبارہ پوچھا تھا۔ آن، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس نے احتجاج کیا، مگر وہ انسنی کر گئیں۔ شامی، اب تم بچے نہیں ہو، یہ سب باتیں تم بڑے آرام سے پہلے بھی مجھے بتا چکے ہو۔ میں تم سے بہت ضروری بات کہنا چاہتی تھی، انہوں نے سختی سے پر لہجے میں کہا تو وہ استحجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ یہی کہ میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرو گے اور مجھے کوئی دکھ نہیں دو گے۔ وہ بڑے سکون و اطمینان سے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے غیر دماغی سے سر ہلایا۔ بس پھر مجھے نیلاش کی ذات سے کوئی دکھ مت دینا، انہوں نے سابقہ انداز میں کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آن؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگا۔ میں تمہیں سدا خوش دیکھنا چاہتی ہوں شامی، اور نیلاش سے مجھے کوئی پرخاش نہیں، وہ بھی مجھے بیٹی کی طرح عزیز ہے، اسے کوئی دکھ مت دینا شامی۔ ایک اور بات یاد رکھنا، میں تمہاری کوئی زیادتی اس پر نہ دیکھوں، جس طرح اسے اپنایا ہے اسے وہ مقام بھی دو جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ بہت اٹل سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ بت بنا سنتا رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ تم شروع سے ہی ایسے ہو کہ میری پسند کے خلاف چیز حاصل کرنے کے بعد میرے دکھ اور احساس میں کمی کرنے کی خاطر تم اس چیز کو تباہ کر دیتے تھے۔ مگر ایک بات تم چاہے لکھ لو، میں یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کروں گی، خصوصاً نیلاش کے معاملے میں، کیونکہ میں اس کی ماں کی طرح ہوں اب، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے بڑے سکون سے بات ختم کر کے اسے پوچھا۔ یس، وہ بدقت تمام اتنا ہی کہہ پایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خون تپنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے قسم سے نہیں بلکہ ایک مستقل عذابوں کے سلسلے سے باندھ رہی ہیں۔ کیا میں سمجھ لوں کہ تمہیں اپنی قسم یاد ہے؟ آن نے ڈٹولتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جو سرخی مائل ہو رہا تھا۔ میری طرف سے آپ مطمئن رہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر اس نے کبھی ایسی کوشش کی تو میں اسے روکوں گا بھی نہیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گئیں کہ واقعی بات کچھ اور ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر گر گئیں۔ تو اب تم اسے مہرہ بناؤ گے؟ تم تو سائیکی کیس بنتے جا رہے ہو شامی، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے پہلو تہی نہیں کی، ایک تم ہی تو میری زندگی کا سہارا تھے، مگر اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بہت کر لی منمانی تم نے، انہوں نے اٹل انداز میں سوچا۔ ان کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ نیلاش، انہوں نے گمسم بیٹھی نیلاش کو بے ساختہ پکارا تھا۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ادھر آؤ بیٹا۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ وہ نیچے لان میں نرم دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور نیلاش ٹیرس پر تھی۔ انہوں نے اس قدر پیار سے بلایا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی آئی اور کین کی کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تفکر سے دیکھا جو اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ نفی میں سر ہلایا۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ اس نے فوراً گھبرا کر انہیں دیکھا تو انہیں اس کی سہمی سہمی صورت پر ترس آنے لگا۔ شامی کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایک کریدنے والے انداز میں پتہ لگانا چاہا تھا۔ اچھے ہیں، وہ اٹکی۔ ہفتہ بھر کی دلہن کے ہراساں اور متوحش تاثرات اور حیا کے رنگوں سے عاری چہرے نے انہیں عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ السلام علیکم۔ اینی، مومو اور پروین آپی بھی آ گئی تھیں اور ساتھ میں طلحہ بھی تھا۔ وعلیکم السلام، آن نے فوراً خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ مومو ان سے لپٹی تھی۔ اینی وغیرہ کا پوشن تو ساتھ ہی تھا، مگر مومو ذرا دور رہتی تھی، اس لیے ہفتے میں ایک آدھ بار ہی آنا ہوتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم کب آئی ہو؟ انہیں ماں بدولت جا کر لائے ہیں، طلحہ شاہانہ انداز میں بولا، اور ادھر کہہ کر آئے ہیں کہ میلاد کی تقریب ہے۔ اب چچی جان سوچ رہی ہوں گی کہ صرف مومو کو ہی کیوں بلایا ہے۔ اینی نے لقمہ دیا تھا۔ اب ہر ایک کے دماغ کا سائز تمہارے جتنا نہیں ہوتا۔ میری چچی جان خاصی عقل مند واقع ہوئی ہیں، طلحہ نے آرام سے اینی کو چڑھایا تھا۔ آہا، یہ میری چچی جان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اب وہ صرف ہماری چچی ہیں، آپ کی تو ساس ہیں، وہ فوراً چمک کر بولی تھی۔
اب بس بھی کرو۔ فرزین آپی قدرے سنجیدہ سی تھیں، ویسے بھی وہ میرڈ تھیں اس لیے میچور تھیں۔ سہیل نہیں آئے ابھی؟ آن ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں ابھی فون آیا ہے، کل آئیں گے، انہوں نے اپنے شوہر کے متعلق بتایا۔ وہ شامیر کی شادی کے سلسلے میں میکے آئی تھی۔ اور نیلاش تم بھی کبھی آ جایا کرو، ابھی ساتھ گھر ہے تو یہ حال ہے، اگر دور ہوتی تو شاید سالوں تمہاری صورت کو ترستے۔ فرزین آپی کے گلے پر وہ شرمسار سی ہو گئی۔ ہاں تو اور کیا، یہ اپنی آپی ہی کو دیکھ لیں، قریبی سسرال کا یہی تو فائدہ ہے، جب جی چاہے ٹپک پڑے میکے میں، اور ذرا تبدیلی آب و ہوا کا موڈ ہو واپس سسرال۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی طلحہ بول اٹھا تھا۔ اس کے شریر انداز پر سب ہنس دیے۔ فرزین آپی نے اسے ذرا سا گھور کر دیکھا تو وہ انجان بن کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویسے آپ بولتی نہیں ہیں کیا؟ وہ اچانک خاموش بیٹھی نیلاش سے مخاطب ہوا تو وہ سٹپٹا گئی۔ جی نہیں۔ ارے واہ، اس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ یعنی آپ نہیں بولتی اور بتا رہی ہیں کہ جی نہیں؟ اس کی بات پر سب کو ہنسی آ گئی۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھپھو مٹھائی بانٹیں، پورا ایک جملہ بولا ہے انہوں نے۔ وہ شرارت پر اترا ہوا تھا۔ اب یوں تنگ نہ کریں بھائی۔ اینی نے فوراً نیلاش کی سائڈ لی۔ اجی میں کیا کسی کو تنگ کروں گا؟ کیوں مومو جی؟ اس نے بڑے اسٹائل سے جھک کر مومو سے پوچھا تو وہ جھیپ گئی۔ آنٹی دراصل ہم لوگ آئے ہیں نیلاش کو لینے، یہ طلحہ بھائی لے جا رہے ہیں ہمیں سی فوڈ کھلانے۔ اینی نے جلدی سے اجازت نامہ لینا چاہا، اسے معلوم تھا کہ طلحہ کی شوخیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ضرور، ویسے بھی ہر وقت گھر میں بند رہتی ہے۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ شامیر کے تیور تو وہ دیکھ رہی تھی، ابھی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا کہ وہ فیکٹری جانے لگا تھا۔ نہیں، نیلاش نے فوراً گھبرا کر انکار کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ واٹ بھائی، ریکارڈ قائم ہو گیا پھپھو؟ یعنی دنیا میں آج میں نے ایسی لڑکی دیکھ لی جو آؤٹنگ پر جانے سے انکار کر رہی ہے؟ واہ میرے مولا، تو بھی کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ طلحہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ موموز کی بک بک کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے الجھنے لگی۔ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ ایک وہ کیا کم تھے ہٹلر اعظم، وہ تو اپنے کمرے سے نکل آئیں تو غنیمت ہے، اور آپ بھی انہی کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں۔ نیلاش چلی جاؤ چندا، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ آن کے لہجے میں پیار بھری تنبیہ تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نہیں جانتی مجھ پر کیسی پابندیاں ہیں۔ اب یوں ہی سوچتی رہو گی تو ہم جا چکے ریسٹورنٹ، اور بھائی کے ارادے ہر منٹ بعد بدل جاتے ہیں۔ اینی نے طلحہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے نیلاش کو یوں سوچوں میں ڈوبنے پر روکا۔ اور اس کے جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک میرا ایک ہی منقوہہ ہے، اور میرے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ مزے سے بولا۔ اور اس کے جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک میری ایک ہی منقوہہ ہے اور میرے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بڑے مزے سے بولا تو آنٹی فوراً بول اٹھیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی تبدیلی آئے، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اور نیلاش اٹھو بیٹا، ہری اپ، ڈریس چینج کرو اور ذرا گھوم پھر آؤ۔ انہوں نے خاموش بیٹھی نیلاش کو کہا۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی طرف بڑھی۔ مومو اور اینی اس کے ساتھ تھیں۔ فرزین آپی کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ پھپھو کیا بات ہے، یہ نیلاش بڑی گمسم سی رہتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے نہ ہنستی ہے۔ ان کے انداز میں تفکر تھا۔ ایک تو نندوں کو بھابھیوں کی ہر بات کھٹکتی ہے، اگر وہ باتیں کرتی تو بات بے بات ہنستی، تب بھی یہ کہتی ہائے کتنا بولتی ہے، اور اس کی تو بتی سی ہی اندر نہیں جاتی، دماغ کھا جاتی ہے بندے کا۔ طلحہ بہت شرارت سے آپی کو چڑھا رہا تھا۔ پھپھو بھی ہنس دیں۔ تمہیں تو بس یہ لطیفے ہی آتے ہیں، فرزین آپی نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں تو معلوم ہے نا مجھے، وہ بڑے مدبرانہ انداز میں سر ہلا کر بولا تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ پھپھو آپ بھی چلیں کیکڑے کھانے۔ طلحہ نے آن کو شاندار آفر دی تو وہ ہنس دیں۔ فرزین آپی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہیں ہی مبارک ہوں یہ جھینگے اور کیکڑے۔ طلحہ کی شوخیوں میں نیلاش والی بات وہیں رہ گئی تھی، مگر آن فرزین آپی سے سارا معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ اب انہیں طلحہ وغیرہ کے جانے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں آ گئیں۔ ویلویٹ کے سوٹ میں ملبوس وہ خاموش سی اچھی لگ رہی تھی۔ چلو بھائی، اینی کو زیادہ ہی جلدی تھی۔ آپی آپ بھی چلیں، نیلاش نے بہت ہمت کر کے فرزین کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو پھپھو کے پاس بیٹھوں گی، تم لوگ جاؤ اور انجوائے کرنا خوب، جلدی مت مچانا۔ گاڑی میں اینی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ مومو فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ طلحہ گاڑی مین روڈ پر لے آیا تھا۔ چلو بھائی، کہاں کا ارادہ ہے؟ طلحہ بڑے موڈ میں تھا۔ اس نے بطور خاص مومو کی طرف جھک کر پوچھا تو اینی نے کوہنی سے نیلاش کو دھوکا دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ یوں کرتے ہیں کہ راول ڈیم چلتے ہیں، گھومیں گے کچھ دیر، اس کے بعد وہیں ریسٹورنٹ میں کچھ کھا لیں گے۔ اس نے شاید پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اور وہ سی فوڈ، اینی نے احتجاج کیا۔ وہ پھر صحیح، اس کی جگہ آئس کریم کھا لینا۔ طلحہ نے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ سلگ اٹھی۔ اتنی سردی میں مرنا ہے نا۔ بھابھی آپ اپنی چوائس بتائیں، طلحہ نے نیلاش کو مخاطب کیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ جہاں آپ لوگ چلیں گے وہی ٹھیک ہے۔ دیکھا یہ کوالٹی چاہی تھی شامی کو۔ جی سرکار، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں والی۔ وہ فوراً مومو سے مخاطب ہوا تو وہ ہنس دی، پھر طلحہ کو گھورنے لگی۔ فضول باتیں مت کرو۔ نیلاش خجل سی ہو گئی۔ راول ڈیم پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ مومو نے نیلاش کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بوٹنگ کریں گی؟
طلحہ ان کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سب سے پہلے نیلاش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ کمال ہے، یہ دونوں تو نہیں ڈرتی۔ کشتی ہلتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ تو بغیر ہلنے والی کشتی میں بٹھا دوں آپ کو؟ وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ ہنس دی۔ پھر ان تینوں کے لاکھ مجبور کرنے پر بھی وہ کشتی میں نہیں بیٹھی تھی، بس پانی کے کنارے پڑے بینچ پر بیٹھی ان تینوں کو ہنستے کھلاتے دیکھتی رہی۔ اینی اور مومو اسے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی تھیں۔ ایک مرتبہ اسی نے بھی ہاتھ ہلایا۔ کاش میری زندگی بھی اتنی بھرپور ہوتی، کوئی ڈر کوئی خوف نہ ہوتا، ہر پل کچھ چھن جانے کا، پیروں تلے زمین اور سر سے آسمان چھن جانے کا۔ کاش میں بھی یوں ہی دل کھول کر ہنس سکتی۔ وہ سفید بادلوں پر نگاہ جمائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ لو بھئی، ان کے مراقبے کا ٹائم تو ہو گیا ہے، طلحہ دھپ سے بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ تینوں واپس آ گئے تھے۔ بھائی اب اوپر چلیں نا؟ اینی نے طلحہ کو اٹھانا چاہا۔ میرا تو ابھی ٹائم نہیں آیا، تمہیں جلدی ہے تو تم چلی جاؤ، وہ بے پرواہی سے بولا۔ مومو نے فوراً اسے گھورا تھا۔ کتنی فضول باتیں کرتے ہو تم؟ پھر وہ نیلاش سے مخاطب ہوئی۔ چلو اوپر سے جا کر راول ڈیم دیکھتے ہیں، بہت زبردست سینری ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ طلحہ کینٹین سے چپس کے پیکٹ اور اسپرائٹ کے ٹن لے آیا تھا اور ان تینوں کو پکڑا دیے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ لوگ اوپر آ گئے۔ سچی میرا تو دل چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں، اینی ریلنگ پر کونیاں ٹکائے سفید بادلوں پر نظر جمائے حسرت سے بولی۔ اگر یہ وصیت ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ عین پانی کے درمیان تمہارا مقبرہ بنواؤں۔ طلحہ نے اسے بھرپور تسلی دی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تم سے تو بات کرنا جرم ہے بھائی۔ نیلاش کو ان کی باتیں، لڑائی اور شوخیاں لطف دے رہی تھیں۔ کافی دیر وہ لوگ کھاتے پیتے ٹہلتے رہے۔ پھر طلحہ آ کر نیلاش کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نند صاحبہ کو تھوڑی دیر ٹہلانے لے جا سکتا ہوں، اگر ناگوار خاطر نہ گزرے تو۔ وہ بڑے مہذبانہ انداز میں اجازت لے رہا تھا۔ نیلاش کو ہنسی آ گئی۔ اینی اور مومو دونوں ہاتھ ہلا کر پیچھے سے انکار کرنے کو کہہ رہی تھیں۔ اسے طلحہ کی مسکین سی شکل پر ترس آ گیا۔ وہ ہنس دی۔ لے جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ شکریہ۔ وہ فوراً جھکا تھا۔ وہ مومو کے شدید احتجاج کے باوجود اسے لیے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ اینی کی طرف دیکھ کر ہنس دی، پھر بولی، بہت دوستی ہے دونوں میں۔ یہ دوستی نہیں بلکہ محبت ہے، اور محبت بھی طلحہ کی ہے۔ صرف مومو کی خاطر بھائی نے جاب چھوڑ کر ابو کا بزنس سنبھالا ہے، ورنہ تو سب کہہ کر تھک گئے تھے مگر بھائی پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ مومو نے پہلی شرط ہی رخصتی کی یہ رکھی تھی کہ بھائی بزنس سنبھالے، اور اب اگر شامی اتنی جلدی نہ کرتے تو دونوں کی کھٹی شادی ہوتی۔ اینی اس کے ساتھ چلتی انکشافات کر رہی تھی۔ دونوں اچھے لگتے ہیں لڑتے جھگڑتے، نیلاش دلچسپی سے بولی۔ یہ بس دکھاوا ہے، ورنہ بھائی جتنا خیال مومو کا کرتا ہے اتنا کسی کا نہیں کرتا، اینی نے بڑے تفاخر سے بتایا تھا۔ پھر ایک دم بڑے تجسس بھرے لہجے میں بولی، اور یہ شامی بھائی کیسے ہیں؟ سچی ہمیں تو بڑا اشتیاق ہے جاننے کا۔ پتہ ہے لڑکیوں سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، مگر آپ پر تو اس بری طرح ان کا دل آیا کہ سبھی حیران ہیں۔ اس کی بات پر نیلاش کی رگ رگ میں اذیت اترنے لگی۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اب کچھ تو بولنا تھا۔ نہیں ایسے تو نہیں ہیں، وہ مبہم انداز میں بولی تو اینی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیسے ہیں، اور رومانس کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں؟ اس کے اس قدر پراشتیاق انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی تھی۔ پھر ریلنگ پر بازو ٹکا کر پانی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، ویسے ہی لگتے ہیں جیسے کسی معقول سے آدمی کو لگنا چاہیے، اور یہ معقول سے آدمی کیسے لگتے ہیں؟ اب کی بار وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ویسے ہی جیسے سب لگتے ہیں، نیلاش نے برجستگی سے کہا، پھر بے ساختہ زور سے ہنس دی۔ اینی کو بھی ہنسی آ گئی۔ تم ہنسا بولا کرو، اچھی لگتی ہو، اپنی اپنی سی۔ اینی نے بہت دوستانہ اور مخلصانہ انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا تو اس نے مسرت سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کافی دیر وہ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتی ٹہلتی رہیں۔ ٹائم دیکھو ذرا، شام پڑ رہی ہے اور امی جولیٹ غائب ہیں، اور مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، اینی تلملا رہی تھی۔ تھنک آف اینجل اینڈ ہی از دیئر۔ طلحہ فوراً ہی نمودار ہو گیا۔ وہ دونوں ڈر سی گئیں۔ اینی فوراً طلحہ پر الٹ پڑی۔ بھائی تمہارے لیے تو ڈیول ہی بیسٹ ہے، اور تم ایک مرتبہ گھر چلو پھر دیکھو میں تمہیں۔ ساتھ ہی اس نے مومو کو دھمکایا تھا تو اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب جلدی کرو، کچھ کھا پی لیں۔ طلحہ یوں بولا جیسے محض انہی کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہوں۔ وہ چاروں سیڑھیاں طے کرتے، پودوں کی سبز باڑوں میں سے گزرتے نیچے ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے تک اندھیرا ہو چکا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے نا؟ نیلاش نے تفکر سے گاڑی سے باہر جھانک کر کہا تو مومو مذاق اڑانے لگی۔ تو کیا ہوا؟ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تم کوئی کالج گرل ہو جسے اب گھر سے ڈانٹ پڑنے کا خدشہ ہو۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟ شاہ کا تحکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اس کا دل اپنی تال بدل رہا تھا۔ اینی آئس کریم کھاؤ گی؟ طلحہ کو اینی کی ناراضگی کا پورا احساس تھا۔ ویسے تو مجھے نہیں کھانی تھی، مگر اب ضرور کھاؤں گی تاکہ تمہارا احساس جرم کم ہو جائے۔ اس کی خفگی اور احسان جتانے کے عجیب سے انداز پر ان سب کو ہنسی آ گئی۔
طلحہ دیر ہو رہی ہے۔ نیلاش نے دبے دبے لفظوں میں اسے یاد دہانی کرائی تو وہ ہنس دیا، پھر بڑے مزے سے بولا، کمال ہے بھابھی، لگتا ہے شامی کا بہت ڈر ہے آپ کو۔ بھائی اس کی ہٹلرانہ طبع کو بہت تقویت ملتی ہوگی یہ ڈر اور سہما انداز دیکھ کر۔ ایک تو تم لوگ بس، وہ عاجز آ کر پھر سے باہر جھانکنے لگی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو تو موقع چاہیے انجوائمنٹ کا، حالانکہ ریسٹورنٹ میں بھی آئس کریم کھا سکتے تھے۔ اتنی ٹھنڈی ہوگی میں نہیں لوں گی، نیلاش نے صاف انکار کر دیا۔ اوہ لے لیں یار، گھر چل کر کمبل لپیٹ کر ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر کھائیے گا۔ طلحہ نے زبردستی بڑی سی گون اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ خود اس نے گون نہیں لی تھی۔ بھائی گاڑی ڈرائیو کروں گا یا کون کھاؤں گا؟ یہ اپنی مومو کے پاس ہے نا، اور ویسے بھی جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے نیلاش کے پوچھنے پر جواز بتایا تھا اور اب مومو خود بھی کھا رہی تھی اور اسے بھی کھلا رہی تھی۔ میرے بہانے، اینی زور سے بڑبڑائی تھی۔ نیلاش ہنس دی۔ گھر آئے تو آن اور فرزین آپی پوچھ میں ہی مل گئیں۔ طلحہ اینی اور نیلاش کو اتار کر مومو کو چھوڑنے چلا گیا۔ میں تو تھک گئی ہوں، قسم سے 2 گھنٹے راول ڈیم پر ٹہلائی کی ہے۔ اس نے پھپھو کے اندر چل کر بیٹھنے کی آفر کے جواب میں تھکن کی شاندار وجہ بتائی تو وہ ہنس دیں اور ان دونوں کے جانے کے بعد وہ آن کے ساتھ اندر چلی آئی۔ انجوائے کیا تم نے؟ انہوں نے نیلاش کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ صوفے پر گر سی گئی۔ بہت، اور طلحہ کی کمپنی میں تو بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومو اور اینی بھی بہت اچھی ہیں، اس نے خلوص سے تعریف کی تھی۔ پھر جوتوں کے اسٹریپ کھول کر سیدھی ہوئی تو نظر شاہمیر سے جا ٹکرائی، جو اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز سا ٹی وی لگائے بیٹھا تھا، مگر نگاہ اسی پر تھی۔ اس کی رنگت ایک دم بدل گئی۔ آن بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً جوتے ہاتھوں میں پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا لگ رہا ہے، اب کھا کر ہی جانا اوپر، آن نے پیار سے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہم لوگ کھا کر آئے ہیں۔ ویری گڈ، اچھا ہے، کبھی کبھار باہر بھی کھانا کھا لینا چاہیے، آن نے فوراً کہا تو وہ ان سے معذرت کرتی کمرے میں آ گئی۔ اوف، اب ایک نئی مصیبت، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اس کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی۔ وہ اتنی نروس ہوئی تھی کہ اتنی سردی میں ننگے پاؤں اوپر تک آئی۔ وہ ہیٹر جلانے لگی۔ پتہ نہیں میں اس شخص سے اتنی خوفزدہ کیوں ہوں؟ میں اس کی مجبوری ہوں، وہ میری مجبوری نہیں۔ لیکن وہ میری ضرورت تو تھا، چند دن کا ہی سہی، مگر ٹھکانہ تو مل گیا ہے نا۔ سر چھپانے کے لیے اس کا دل اس قدر گھبرا رہا تھا کہ کبھی وہ بستر کے کنارے پر بیٹھتی اور کبھی کارپیٹ پر ادھر ادھر ٹہلنے لگتی، مگر اس گھڑی کو آنا تھا اور آ کر ہی رہی۔ وہ سر تاثرات سمیت شوز اتارتا اس کی جیسے جان ہی نکال گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی سے بے تکلف مت ہونا اور نہ ہی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کسی سے بھی، اور تم ان کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکل پڑی، وہ سخت غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ وہ صوفے پر ٹک گئی۔ تم اپنے لیے بھی مشکلیں پیدا کر رہی ہو اور میرے لیے بھی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ وہ برہمی سے سویٹر اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی تھی، وہ لوگ خود ہی آ گئے تھے۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمہارے دماغ میں میری بات ہی نہیں آئی تھی، اس طرح کرو گی تو خود بھی اس عذاب میں پھنسی رہو گی اور مجھے بھی مصیبت میں پھنسائے رکھو گی۔ وہ اس قدر تلخی اور بیزاری سے بول رہا تھا کہ وہ دکھ کے حصار میں گھری تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ کس قدر خود غرض تھا یہ شخص، کتنی آسانی سے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اسے چھٹکارا پانے کی سوچ رہا تھا۔ کیا حیثیت تھی اس کی نظر میں، اس کی شطرنج پر پڑا مہرہ تھی وہ اس کے لیے، جسے وہ جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق چلا لے۔ اس کے دل میں یکایک تلخی کی لہر اٹھی تھی۔ اس شخص نے اسے یوں چارہ ڈال کر شکار کیا تھا اور وہ کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی، مگر اب وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا تھا، کیسے دھتکار رہا تھا۔ میں نہیں جا رہی تھی، مگر آن نے مجھے ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ مشتعل ہو اٹھا۔ مائنڈ یو، وہ صرف میرے لیے آن ہے، تمہیں نت نئے رشتے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں فقط میں آن کہہ سکتا ہوں۔ تمہیں یہاں کسی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں، اپنی اوقات یاد رکھو، کل کلاں کسی کو پتہ چل گیا تمہاری اصلیت کا تو۔ ایک اذیت سی تھی جو اس کی رگوں کو کاٹتی چلی گئی۔ دکھ اس قدر شدید تھا کہ وہ پلک جھپکے بغیر ایک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ ذلت اور شرمندگی کی انتہا ہو گئی تھی اس کے لیے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے سلگتی آنکھوں کو موندا تو گرم پانی بہہ نکلا۔ اس کا جی چاہا کہ بس اسی لمحے وہ مر جائے۔ اے کاش کہ اس رات میں اس سنگ دل اور پتھر انسان سے نہ ٹکرائی ہوتی۔ کس قدر گھٹیا ذہنیت ہے بظاہر مہذب نظر آنے والے اس شخص کی۔ اور نیلاش حیدر، تم کیوں اس شخص کے سامنے سرنگوں ہو رہی ہو؟ اگر دربدری ہی تمہارا مقدر ٹھہرا تو پھر اس شخص کے سامنے یوں گڑگڑانے اور کمزوری دکھانے کا کیا فائدہ؟ اور تم اس شخص کی مجبوری ہو، تمہیں سہارا دینے کا تو محض بہانہ ہے، ورنہ تو وہ انتہائی شاطر انداز میں گیم کھیل رہا ہے۔ وہ زہر آلود انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، اس کی سوچوں کو زہریلا کرنے والا یہی شخص تھا۔ اس نے شدت گریہ سے تپتی آنکھوں سے بے خبر سوئے شاہمیر کو دیکھا تھا۔ اب میں بھی دیکھوں گی کہ تم کہاں تک مجھے مہرہ بناتے ہو۔ شاہمیر ملک، تمہاری ہر چال تم پر ہی نہ پلٹ دی تو میرا نام بدل دینا۔ اس کی آنکھوں میں شاہمیر ملک کے لیے نفرت اور
حقارت سمٹ آئی تھی۔ اور اگلے ہی روز سب نے دیکھا کہ نیلاش حیدر نے ایک نیا روپ دھار لیا تھا۔ در و دیوار اس کی کھلبلاہٹیں سن رہے تھے، لان اس کی مترنم ہنسی سے گونج رہا تھا۔ گاڑی سے اترتا شاہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ لان میں طلحہ کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی، جبکہ اینی اپنی باری کے انتظار میں اور آن گیم انجوائے کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ شامی آ جاؤ۔ طلحہ اس کا واحد کزن تھا جس سے اس کی انتہائی دوستی بھی تھی۔ آن نے بھی اسے آواز دی تو ناچار وہ اندر جانے کی بجائے لان میں چلا آیا۔ آ جاؤ یار میری طرف، ذرا ان لڑکیوں کو مین پاور دکھائی جائے۔ طلحہ نے اسے آفر کی جو وہ انسنی کر کے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، آدھے گھنٹے سے تو مین پاور دکھا نہیں پائے اور تمہاری ٹیم میں روب کی شمولیت سے مین پاور نہیں آ جائے گی، وہ اور ہی بات ہوتی ہے۔ نیلاش نے شٹل کاک اٹھاتے ہوئے ٹھنڈے میٹھے طنزی انداز میں کہا تو آن سے بات کرتے شاہ کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے نا، یوں ہنستی کھیلتی ہے نا؟ آن نے ایک دم سے اسے پوچھ لیا تھا جو سرد نگاہوں سے نیلاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عمر ہے اس کی ان حرکتوں کی، آن آپ کو اس پر سختی کرنی چاہیے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ اللہ کا شکر ادا کریں جو اتنی اچھی بیوی ملی ہے، اینی پٹاخ سے بولی تھی۔ شاہ نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ سہم کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جاؤ اینی، اب ہم دونوں طلحہ کو دکھائیں گے کہ وومن پاور کیا ہوتی ہے۔ نیلاش نے بات کرتے ہوئے اچٹتی استہزائیہ نگاہ شاہ پر ڈالی تھی۔ وہ اس کے انداز پر سلگ کر رہ گیا۔ وہ دونوں بھرپور شاٹس لگا رہی تھیں اور اکیلا طلحہ بھاگ بھاگ کر نڈال ہو رہا تھا۔ یہ سازش ہے۔ وہ ہانپتا ہوا دب سے گھاس پر بیٹھ گیا۔ نیلاش بے ساختہ ہنستی ہوئی آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سازشوں کی پاور آف اٹرنی صرف تم مردوں کو ہی دے رکھی ہے؟ مسٹر، اب عورتوں میں بھی شعور جاگ اٹھا ہے کہ وہ تم مردوں کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ شاہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا اس کے اس قدر غیر یقینی انداز پر۔ اس کے انداز و الفاظ تو اور ہی کہانی بتا رہے تھے۔ وہ بڑی بے نیازی سے آن سے بے تکلف انداز میں باتیں کر رہی تھی اور اس رات شاہ ملک نے انتہائی فیصلہ کرنے کا سوچ لیا تھا اور کر بھی ڈالتا، مگر اگلے روز آن کو زبردست ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یار شامی، اب تم گھر جاؤ، میں اور امی ہیں ادھر، اور پھر ابو بھی آ جائیں گے۔ طلحہ نے اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پچھلی 3 راتیں اور 3 دنوں سے وہ سویا نہیں تھا مگر گھر جانے کو راضی نہیں تھا۔ تم جاؤ، میں یہیں ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شامی، وہ میری بھی پھپھو ہیں، طلحہ نے تعصب سے اسے یاد دلایا۔ جواباً وہ فوراً جتانے والے انداز میں 2 ٹوک بولا تھا، مگر میری وہ ماں ہیں، اب مجھے گھر جانے کا مت کہنا۔ اس کے انداز پر طلحہ خاموش رہ گیا۔ شام کو آن کو ایمرجنسی روم سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی اور شاہ بس یہی تک ہی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ آن کو سامنے پاتے وہ سسک اٹھا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے آن؟ آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اف شامی، میں تو سمجھی تھی کہ تم بڑے ہو گئے ہو، مگر تم تو ابھی تک وہی شامیر ہو، ڈرے سہمے سے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار تھا اور شامیر نے فوراً اعتراف کر لیا۔ نہیں آن، میں بڑا نہیں ہوا اور مجھے بھی اب آپ کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ اس وقت اکھڑا اور غسیلے شامیر سے بالکل مختلف ایک ڈرا سہما سا بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ شامی، میں نے تو تجھے اتنی محبت دی ہے، پھر یہ ڈر اور خوف تیرے اندر کہاں کنڈی مار کر بیٹھا رہ گیا؟ آن، آپ نے جو محبت دی ہے اسی نے تو مجھے اس قدر کمزور بنا دیا ہے۔ اب ایک لمحے کو بھی سوچوں کہ آپ کے بغیر تو بس جان نکلنے لگتی ہے۔ آپ میرا سب کچھ ہیں اور میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، پھر بھی آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ یہ سب آپ کا قصور ہے آن، آپ نے میری ہر جائز اور ناجائز بات خاموشی سے مان لی۔ کبھی تو آپ ماں کی طرح میرے منہ پر تھپڑ مارتی، مگر آپ نے تو ماں سے بھی اونچا مقام بنا لیا ہے اپنا، اور میں نے کبھی آپ کو کوئی خوشی نہیں دی اور بس یہی سوچتا رہا کہ کس طریقے سے آپ کو تنگ کروں کہ آپ مجھے ماریں، مجھ پر چلائیں، مجھ پر چیخیں۔ وہ بھاری آواز میں سرخ چہرہ لیے بمشکل ضبط کیے بتا رہا تھا۔ کون سے اعتراف کیے جا رہا تھا؟ وہ دھک سے سنتی رہ گئی۔ اب میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس آپ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کرسی بستر کے نزدیک کر کے سر ان کے ہاتھ پر رکھے نیم با بیٹھا تھا۔ وہ مسکرائی تو کتنے ہی آنسو ان کے رخساروں پر پھسل گئے۔ بس اب تم نے وعدہ کر لیا ہے مجھے تنگ نہ کرنے کا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے تو لمحے بھر میں ان کی ہر کسک دور کر دی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بال سنوارے تھے۔ نیلاش نہیں آئی؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی۔ ابھی تو وہ ایک اور غم میں پڑا تھا آن کے لیے۔ وہ آئی تھی، آپ اس وقت ایمرجنسی روم میں تھیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ تب طلحہ ہی نے شور مچایا تھا، ساتھ چھوٹی چچی بھی تھیں، چھوٹے چچا اور بڑے چچا بھی۔
آپ تو بس اس خبیث شخص کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ طلحہ کے شکوے پر سب ہنسے تھے۔ شاہ میر نے گھور کر مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تھا تو وہ آرام سے بولا، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا میں۔ شامی بیٹا اب تم گھر جاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، کپڑے بدلو جا کر، 3 دن سے بس یوں ہی پھر رہے ہو۔ بڑے چچا نے شاہ میر کا شانہ تھپک کر شفقت سے کہا تو وہ ان کی بات ٹال نہیں پایا تھا اور آن کی طرف متوجہ ہوا، جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ میں رات کو آ جاؤں گا، اس نے بچوں کے سے انداز میں انہیں تسلی دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بڑی چچی آن سے مخاطب ہوئی، کمال ہے نسیمہ، اس لڑکے کے کتنے روپ ہیں، ہر بار ایک نیا انداز سامنے آتا ہے۔ کہاں تو ہر وقت جنگ کا بغل بجائے رکھتا ہے اور اب 3 دنوں سے بس ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے۔ سچ میں تو حیران ہو رہی ہوں۔ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ شاہ میر کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور آسیہ سے اس کی محبت کی گہرائی کوئی نہیں ناپ سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتا مگر اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ چھوٹے چچا کی بھی شاہ میر سے خاصی دوستی تھی مگر یہ سب محض اندازے ہی تھے، کھلتا تو وہ کسی پر نہیں تھا۔ تم نے تو سچ مچ اس کی ماں بن کر دکھایا ہے آسیہ، چھوٹی چچی نے پیار سے آن کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو انہوں نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ واقعی میرا بیٹا ہے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح دل میں دہرایا تھا۔ وہ گاڑی اندر لایا تو وہیں مومو، اینی اور نیلاش کھڑی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے پھپھو کی؟ اینی کے آنسو تو بس پلکوں پلٹ کے رہتے تھے اور یہاں تو معاملہ بھی اکلوتی پیاری جان نثار کرنے والی پھپھو کا تھا۔ اب ٹھیک ہے وہ، اس نے آہستگی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اندر بڑھ گیا۔ شکر ہے خدا کا، مومو نے فوراً کہا تھا۔ جاؤ نا تم، ذرا تسلی وغیرہ دو، کتنی بری حالت ہو رہی ہے ان کی، اور اب انہیں جانے مت دینا۔ اینی نے نیلاش کو دھکیلا تھا۔ تبھی فرزین آپی بھی سہیل بھائی کے ساتھ آ گئیں۔ امی ابو تو چلے گئے ہیں، آپی ہمیں بھی لے چلے نا، شامی بھائی گھر آئے ہیں ابھی، کہہ رہے تھے کہ اب پھپھو ٹھیک ہیں، روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے انہیں۔ اچھا ہوا شامی گھر آ گیا، اس نے تو حد ہی کر دی، نہ سو رہا تھا ڈھنگ سے نہ ہی کھا پی رہا تھا۔ آپی بولی، تم دونوں چلو پھر، اور نیلاش تم شامی کے ساتھ آ جانا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے چلی آئی۔ اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں آن کے لیے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس عورت سے اس کا رشتہ چند دنوں تک کا ہے، مگر آن کے پیار اور محبت نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ طلحہ اور اینی کے ساتھ ایک دفعہ اسپتال گئی تھی، تب آن ICU میں تھی۔ شاہ میر نے سختی سے اسے وہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سب نے کئی مرتبہ اسے ہسپتال چلنے کا کہا مگر اس نے نرمی سے منع کر دیا۔ پلیز آنٹی، میرا حوصلہ نہیں پڑتا آن کو ایسے دیکھنے کا۔ وہ تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی، پھر کچن میں گئی، کھانا گرم کر کے ٹرے میں لگایا اور چائے بنا کر مگ میں ڈالی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آڑا ترچھا سا سر کے نیچے ہاتھ باندھے لیٹا تھا۔ نیلاش کے دل میں اس کی طرف سے خوف سا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں بنیادی چیز پیار، محبت اور اعتماد کی فضا ہوتی ہے، اور ان کا رشتہ معلوم نہیں کیسا تھا جہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ڈر اور بے یقینی سی تھی۔ نیلاش نے دل کڑا کر کے ٹرے اس کے پاس رکھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر چند لمحوں تک یوں ہی دیکھتا رہا۔ آپ کھانا کھا لیں، وہ بمشکل اپنی نفرت کو اندر دھکیل کر بولی تھی۔ اس کی آواز اور آنکھوں کی سوجن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ کیوں، کس لیے؟ شاہ میر کے اندر تک ہلچل مچ گئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے آہستگی سے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ وہ اس قدر مزمحل اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا کہ نیلاش اضطجاب میں گرنے لگی۔ یہ وہ شاہ میر تو نہیں تھا جو ہر وقت حاکم وقت بنا دندناتا پھرتا تھا، جس کی ہر نظر قہر کا منبع ہوتی تھی۔ وہ بس مار دینے کے در پر ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی کہ وہ رونے لگی اونچی آواز میں۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور متوحش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر بھی اس نے رونا بند نہیں کیا بلکہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر لب بھیج کر اٹھا اور اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، پھر قدرے توقف سے بولا، آئی ایم سوری نیلاش، میں واقعی بہت برا آدمی ہوں، مگر میری آن کو بد دعا مت دینا۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میں نے تمہاری عزت، تمہاری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اس کے بدلے میں خدا نے مجھے اتنا بڑا جھٹکا دے دیا۔ مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہاری مجبوری کو کیچ کرنا نہیں چاہیے تھا، اور پھر جس طرح تمہیں استعمال کرنے کے بعد تم سے چھٹکارا پانے کی صحیح کر رہا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ میں نے چند دن میں ہی تمہارے متعلق تمام انفارمیشن حاصل کر لی تھی، اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایک رباب علیم نے میرے لیے ہر رسی کو سانپ بنا دیا تھا۔ میں نے ان 3 دن اور 3 راتوں میں بہت سوچا ہے نیلاش، اور ہر جگہ میں ہی غلط تھا۔ میں نے آن کو بہت تنگ کیا ہے، لیکن اب میں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، اور تم تو ان سے محبت کرتی ہو نا، پلیز ان کے لیے دعا کرنا۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتا نیلاش، تم چاہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتی ہو میری ہر زیادتی کا۔ میں نے بہت گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے تمہاری سادگی اور معصومیت کے ساتھ کھیل کر، اور اگر اب بھی آن کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا تو میں اب تک تمہیں ڈائیورس دے چکا ہوتا۔ میں خود کو قابل معافی نہیں سمجھتا نیلاش۔ وہ ساکت بیٹھی پتھر کے انسان کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو اس نے پتھر اور ظالم انسان کے لقب سے نوازا تھا، مگر یہ اس کا کون سا روپ تھا
کتنے آرام سے اس نے اپنی ہر غلط حرکت کا احتساب کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد میں تمہارے متعلق سب کچھ جان گیا تھا، لیکن نان نے مجھے بہت محبت دی اور میں ان کے متعلق اس قدر پوز ہوں کہ میں ان کی تمہاری طرف توجہ برداشت نہیں کر پایا۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں قبول کر لیتا، لیکن جب پہلی بار آن نے میری ڈائننگ چیئر تمہارے لیے نکالی تھی، تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں آن کی محبت میں شیئر کرنے نہیں دوں گا، اور تب میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بالکل ایسی ہی بات رباب علیم نے بھی کی تھی۔ تب میں نے کتنے تنفر سے اسے کہا تھا کہ محبت تو بس دینے کا نام ہے، اور تم کیسے کسی شخص کی محبت کو صرف اپنے آپ تک محدود رکھ سکتی ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا گھٹیا کیسے بن گیا۔ میں نے کبھی کسی کو آن کے نزدیک آنے ہی نہیں دیا، اور پھر بھی ہر پل میرے دل میں یہی وہم رہتا ہے کہ کہیں وہ بھی ماما پاپا کی طرح۔ اس کی بھاری آواز مدھم ہو کر کھوسی گئی تھی۔ نیلاش کا دل بسیج کر رہ گیا۔ کس قدر الجھا ہوا شخص تھا یہ، بظاہر روڈ اور ایگریسو، مگر اندر سے تشنہ اور محبتوں کو اکٹھا کرنے والا۔ میں نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی، اور مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ خدا نے میری قسمت میں یہی سب لکھا تھا جو مجھے مل گیا، اس نے روندی ہوئی آواز میں سادگی سے کہا۔ تو شاہمیر نے پہلی مرتبہ اس کی شانوں کو جکڑا۔ کیوں نہیں کرتی تم کوئی شکوہ؟ کیوں اپنے صبر کی مار رہی ہو ہمیں؟ وہ وحشت سے پوچھ رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ دکھ اور تعصب میں گھری اسے دیکھتی رہ گئی، پھر وہ اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑا۔ لیکن میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا نیلاش حیدر، تم جو چاہو فیصلہ کر سکتی ہو، اور میں تمہارا مجرم ہوں، جو چاہو سزا سنا دینا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، مضطرب اور بے چین تھا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر باہر ٹیرس کی طرف چلی آئی۔ کتنے سنگ دل ہو تم شاہمیر ملک، وہی حرکت پھر سے کر رہے ہو۔ سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر تم پھر سے مطمئن ہونا چاہتے ہو، اور ہمیشہ کی طرح بھی فیصلہ کرتے ہوئے تم یہ نہیں سوچ رہے کہ میرا کیا بنے گا۔ تم دعوے دار ہو میرے حالات سے آشنائی کے، پھر کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنی دیر وہ سردی میں بیٹھی رہی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر چلا آیا۔ آن کو دیکھنے چلو گی؟ وہ تمہارا پوچھو ہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر پہاڑ سے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ محض 3 دنوں نے اسے سر سے پیر تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو اسے اپنی اوقات پہچاننے کا درس دیتا تھا، اب اتنی نرمی، اتنی عاجزی سے بول رہا تھا کہ حد نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اتنی سردی میں مت بیٹھو پلیز۔ یہ اس کا لہجہ ہی تھا جو اسے رلا ڈالتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہمیر ملک پھر سے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنے والا ہے۔ وہ اب بھی ویسے پتھر بنی بیٹھی رہی تو شاہمیر نے جھک کر اس کا یخ بستہ ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور اس کمرے میں لے آیا۔ تم آن سے ملو گی، انہیں بتاؤ گی کہ تم خوش ہو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ابھی کچھ بھی مت بتانا انہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تو وہ شرمسار سا ہو گیا۔ اپنے کہے کون سے الفاظ اسے یاد نہیں آئے تھے۔ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مصیبت کا وقت گزارنے کے بعد وہ اسے کیسے بوجھ سمجھنے لگا تھا، اور اس کی بے بسی اور مجبوری کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اس نے۔ تم چلو گی نا؟ وہ اتنی آس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ نم پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کتنے پتھر دل ہو تم شاہمیر ملک، اب بھی ایک نادر سی لڑکی کی نرم دلی سے فائدہ اٹھانے سے بھی چوک نہیں رہے۔ تم اچھے سے کپڑے پہنو۔ وہ اسے شاید حیران کر کے مارنے کے موڈ میں تھا۔ خود اس نے کاٹن کا براؤن شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، البتہ ہلکی شیپ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ 3 دن پرانی جینس اور ٹی شرٹ ہی بدلی تھی بس۔ وہ خاموشی سے الماری سے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچے تو ابھی سب لوگ وہیں موجود تھے۔ وہ بے قراری سے آن کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، نیلاش بھی آئی ہے۔ وہ بہت خوش تھیں، اور شاہمیر ملک نے ان کی خوشی کا سبب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اس نے جھک کر آن سے ملتی نیلاش کو دیکھ کر طمانینت بھری سانس لی تھی۔ اعتراف جرم کے بعد انسان خود کو کس قدر ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے، یہ شاہمیر ملک کو اب معلوم ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اس اعتراف کے ساتھ اپنا تمام تر گھٹیا پن بہا دیا ہو اور وہ اندر باہر سے پاک ہو گیا ہو۔ یہاں بیٹھو تم آن کے پاس۔ شاہمیر نے آن کے پاس سے اٹھ کر نیلاش کو وہاں بٹھایا جہاں اس کا یہ عاجزانہ انداز نیلاش کو جذب کر رہا تھا۔ وہیں کمرے میں موجود باقی نفوس کو حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اس کا نیلاش کے ساتھ سرد مہر رویہ کسی سے بھی چھپا نہیں ہوا تھا، ورنہ یہ وہی شاہمیر ملک تھا جو فقط اپنی ڈائننگ چیئر کسی اور کو دینے پر تباہی مچانے کے در پر ہو جاتا تھا۔ کجا کہ آن کے پاس کسی اور کو بٹھا دیتا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کب تک ڈسچارج کر رہے ہیں آن کو؟ وہ بڑے چچا سے پوچھ رہا تھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے، بس 3-4 روز تک میں خود بھی تسلی چاہتا ہوں، اس لیے یہیں بہتر ہے، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ جبڑے بھینچ کر گردن موڑ کر نیلاش کے ساتھ ہنستی آن کو دیکھنے لگا۔ بھئی تم تو کمال ہی کر رہے ہو شاہمیر، میں تو تمہیں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے دوستانہ انداز میں شاہمیر کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آن اسپتال سے آئیں تو جیسے فقط نیلاش کی ہو کر رہ گئیں، حالانکہ عینی ادھر ہی ہوتی تھی اور ہر دوسرے روز
مومو بھی آ جاتی، مگر نیلاش سے ان کی وابستگی کا باعث ان کا لاڈلا شامیر تھا۔ پتہ نہیں آن میں اب آپ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو پاؤں گا یا ہمیشہ کی طرح آپ کی پسند کے مترادف فیصلہ کرنا میری مجبوری بنے گا۔ اس کا دماغ ہر وقت سوچوں میں الجھا رہتا تھا۔ ان دنوں وہ نیلاش سے کترایا ہوا رہنے لگا تھا۔ بات تو پہلے بھی وہ اس سے کم ہی کرتا تھا، مگر اب تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اینی اور مومو کے ساتھ ہنستی اور آن کو بہلاتی رہتی اور ان کا ذہنی خلفشار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی ڈسٹنگ کرنے اوپر پہنچی تو کمرے کی دگرگوں حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خود وہ صوفے پر نیم دراز تھا، کمرے کی فضا نرم اور بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ ناگوار تاثرات لیے بیڈ شیٹ جھاڑنے لگی۔ تبھی جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اٹھا اور اس کے پاس آ کر جھٹکے سے بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر لپیٹ لپاٹ کر پرے پھینکی۔ وہ ششدر سی کھڑی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دھکیلا اور دیوار سے لگا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کیوں نہیں کر لیتی تم کوئی فیصلہ؟ کیوں مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا ہے تم نے؟ اس کی وحشت سے نیلاش کو خوف آنے لگا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنے شانے سے لگا رکھا تھا۔ اس کے مضبوط سراپے سے اٹھتی خوشبو کی لپیٹیں اس کی سانسوں میں کھل رہی تھیں۔ مجھے ہر وقت ٹینشن رہنے لگی ہے محض تمہاری وجہ سے۔ تمہیں جو کچھ فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، آر یا پار، وہ درشت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ طیش کی لہر نیلاش کو تباہ کر رکھ گئی۔ اس نے شاہمیر کا ہاتھ جھٹک کر خود کو اس کے حصار سے نکالا تھا۔ آپ انتہائی سیلفش انسان ہیں، وہ صدمے سے کپکپاتی آواز میں کہتی دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سر تھام کر بستر پر گر گیا، اور یہ شدید ذہنی خلفشار اور الٹی سیدھی سوچوں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنا ایکسیڈنٹ کرا بیٹھا تھا۔ اور تب پہلی بار وہ آن کے گلے لگ کر اس ظالم اور سنگدل شخص کے لیے رو دی تھی۔ ٹھیک ہے وہ جان، بس ہلکی سی خراشیں ہی تو آئی ہیں، میں نے کالے بکرے کا صدقہ دے دیا ہے، بلا ٹل گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا، اور تب اسی کمزور لمحے میں اس نے آن کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے ساری بات سن کر گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے آنکھیں موندی اور پھیکے لہجے میں بولی، تو میں اسے سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی شامی۔ جہاں میں تمہاری ایک عادت کو جان پاتی ہوں، وہیں تم نئی خصلت اپنا لیتے ہو۔ ان کی آواز روننے لگی تھی۔ پھر انہوں نے سسکیاں بھرتی نیلاش کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اسے سنبھال لینا نیلاش، وہ بہت الجھا ہوا ہے، مگر صرف تم ہی اسے سلجھا سکتی ہو۔ اسے بکھرنے مت دینا، وہ پتھر بنتا ہے مگر ہے نہیں، وہ تمہیں بہت چاہت دے گا، اس کی قدر کرنا۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کی طرف بڑی آس اور امید سے دیکھ رہی تھی۔ نیلاش نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ شام کو اینی اور طلحہ کے ساتھ مومو بھی آئی تھی۔ وہ سب اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ دونوں چچا اور چچیاں نیچے آن کے پاس بیٹھے تھے۔ طلحہ حسب عادت ماحول کو زعفران بنانے میں لگا ہوا تھا۔ یار اگر تو یہ سب چکر نہ چلاتا تو ہم دونوں اکٹھے دولہا بنتے۔ طلحہ کو شامیر کی جلد بازی اب تک نہ بھائی تھی۔ کیوں بھائی، اکٹھے دولہا بننے سے کیا برکت ہوتی ہے؟ اینی نے مضحکہ اڑاتے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اب دیکھو نا، تمہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، شامی بھائی کو تو فکر لگی ہوگی کہ اتنا حسین پیس کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ مومو نے بڑے مزے سے کہا۔ ویسے بھی شاہمیر کی طبیعت پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ اب اگر مذاق نہیں کرتا تھا تو طیش میں بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی بات پر نیلاش بے ساختہ ہنسی تھی، اور اسی بے ساختگی کے ساتھ شاہمیر کی نظروں نے اس کے ہنستے خوبصورت چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ طلحہ نے فوراً اس سے رگڑا تھا۔ کمال ہے شامی، مجھے نہیں پتا کہ تو اتنا رومانٹک ہے۔ اب باقی سب کے تو خاک سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاہمیر نے خجل ہو کر نگاہ ضرور پھیر لی تھی۔ اور اپنے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ نیلاش نے کھلکھلا کر طلحہ سے پوچھا تو اس نے آہ بھر کر مومو کی طرف دیکھا، جس کی شکایتی نظر صاف کہہ رہی تھی کہ کوئی بکواس مت کرنا۔ کہاں میں، کہاں یہ مقام؟ اللہ بھائی، ہمیں کون ہونے دیتا ہے رومانٹک؟ اللہ رے، یہ بے بسی اور بے چارگی کا اچار اور مربع۔ اینی کے عجیب سے طنز اور استہزاء پر سب کی ہنسی بے اختیارانہ تھی۔ یار اینی، تم اخبار میں طنز و مزاح کے کالم کیوں نہیں لکھنا چھوڑ دیتی؟ طلحہ نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ واقعی یوں اکڑ کر بیٹھ گئی جیسے کہیں کی عالم فاضل ہو۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر بعد وہ لوگ واپس لوٹے تھے۔ البتہ اینی آن کے پاس ہی تھی، اور نیلاش کا بھی کمرے میں جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر آن کے سامنے انکار کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو شاہمیر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ نیلاش نے ابھی تک اس کا حال تک پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی، بلکہ اس میں ہمت ہی نہیں پیدا ہو سکی تھی کہ اس سے مخاطب ہوتی۔ وہ ہیٹر آف کر کے بستر پر آئی اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بھی آف کر دیا۔ اسے آن ہی رہنے دو، شاہمیر اچانک بولا تھا۔ وہ ڈر سی گئی، پھر اس نے لیمپ آن کیا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے احساس میں گھر کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کو حاضر کیا تو احساس ہوا شاہمیر کرا رہا تھا۔ وہ فوراً آگے کھسکی اور جھک کر اسے دیکھا۔ وہ سختی سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ شاہمیر، کیا بات ہے؟
اس نے بے ساختہ اسے ہلایا تھا، پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو سردی میں بھی پسینے سے تربتر تھی۔ او مائی گاڈ! وہ پریشان ہونے لگی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ شاہمیر اسے دوبارہ سے جھنجھوڑ کر وہ پکارنے لگی تو اس نے سرخ بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ مدھم سی آواز میں بولا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر لی۔ پانی دینا پلیز۔ اس نے فوراً ڈھکا ہوا جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلا اور اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے ذرا سا اونچا کر کے اس کے لبوں سے گلاس لگا دیا۔ وہ سارا پانی پی گیا تھا۔ اور چاہیے؟ اس نے شاہمیر کی زرد رنگت کو تفکر سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ادھر دیکھو، سائڈ ٹیبل کی دراز میں پین ریلیف کرنے والی دوا پڑی ہوگی، وہ دے دو۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بوجھل سی آواز میں بولا تھا۔ نیلاش نے فوراً اٹھ کر گولی نکال کر اسے دی اور پانی کا گلاس پھر بھر دیا۔ شاہمیر، کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نیلاش نے بہت جھجک کر پوچھا تھا۔ اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اس کے جواب میں ہی نیلاش کی آنکھوں کو جل تھل کر دیا۔ میں آن کو بلاؤں؟ اس کی بات پر شاہمیر نے فوراً آنکھیں کھولی اور ہاتھ ہلا کر اسے روکا۔ آئی ایم فائن ناؤ، وہ رک رک کر بولا تھا، پھر اس نے آنکھیں موند لی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اسے رہا نہیں جا رہا تھا، اتنا مضبوط درد کیسے بے حال سا پڑا تھا۔ وہ چونک کر جاگ اٹھا تھا۔ سر دبا دوں آپ کا؟ اس کی آواز رونے لگی تھی۔ نہیں، تم سو جاؤ، اس نے آہستگی سے کہا تھا، مگر وہ انسنی کر کے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شاہمیر نے اپنا گرم مضبوط ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھ دیا تو ایک سنسنی سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کا دل وہم اور اندیشوں کی آماجگاہ بن گیا۔ شاہمیر، کیا یہاں بھی درد ہو رہا ہے؟ اسے رونا آنے لگا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ جتنی نفرت گزرے دنوں میں اس نے اس شخص سے کی تھی، وہ اسے دھوئے چلا جا رہا تھا، لمحوں میں اس کے دل کو گداز کر رہا تھا۔ وہ تو اسے مات دینے کا سوچ رہی تھی، مگر اب… شاہمیر پلیز بتائے نا، کیا یہاں بھی درد ہو رہا ہے؟ وہ بس تیار تھی رونے کو۔ شاہمیر نے بامشکل نفی میں سر ہلایا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے سینے کو سہلاتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ شاید سو چکا تھا۔ شاہمیر، شاہمیر، اس نے جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ اب ٹھیک ہے نا آپ؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ شاہمیر نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لی۔ نیلاش، اس نے بہت بوجھل لہجے میں پکارا تھا۔ وہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی۔ اب اگر تم نے کوئی بات کی تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا منہ پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سنگ دل اور ظالم انسان، اسے تو ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو۔ وہ خود کو کوستی ہوئی لیٹ گئی، مگر پھر بھی صبح ہونے تک وہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھتی رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار بھی چیک کیا، جس میں کافی کمی آ چکی تھی۔ صبح وہ ناشتہ بنانے کے لیے جلدی اٹھ گئی۔ اینی اور آن کو ناشتہ بنا کر دینے کے بعد وہ شاہمیر کے لیے سوپ بنا کر اوپر چلی آئی۔ ابھی وہ بستر سے ٹرے رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ اس سے ٹکرا گئی۔ شاہمیر نے فوراً اسے سہارا دیا تھا۔ اس کے قرب پر لحظہ بھر کو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ وہ شاید بلکہ یقیناً غسل کر کے نکلا تھا۔ بلیک پینٹ اور بنیان میں اس کا مضبوط سراپا اس کے انتہائی قریب تھا۔ وہ ہکلائی، ساتھ ہی کمر پر گرفت کیے اس کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا۔ نیلاش، اب بس کرو، بہت ہو گیا، جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈالو، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس پر جھکا مدھم لہجے میں بول رہا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی انتہائی فیصلہ کر ڈالتی، مگر وہ اس قدر ہوشیار اور زیرک تھا کہ اسے بے بس کرنے کے بعد اس سے فیصلہ مانگ رہا تھا۔ وہ اس کی قربت کو بھول کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بولی تو اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ شاہمیر ملک، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولتے ہوئے ایک دم رکی۔ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، وہ مجھے قبول ہوگا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر میں فیصلہ کروں کہ ساری عمر تمہیں اپنی قید میں رکھنے کا، پھر… وہ آہستگی سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو بھی مجھے قبول ہوگا، لیکن… شاہمیر، آپ کو میرے اندر سوئی ہوئی محبت کو جگانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ وہ بھیگی آواز میں بولتی شاہمیر کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اگر یہ میری سزا ہے تو میں اسے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور نیلاش، محبت تو دیے جانے کا نام ہے نا، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تم میری دی ہوئی محبتوں میں سے اپنے نام کی محبتیں میرے حوالے کرو گی نا۔ اس نے بہت محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آس بھرے لہجے میں پوچھا تھا، اور اس کے لہجے میں اس قدر سچائی تھی کہ نیلاش کا سر آپ ہی اس بات میں ہل گیا۔ اس نے سسک کر اپنی پیشانی شاہمیر کے مضبوط سینے پر ٹیکتی تھی۔ شاہمیر ملک نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اپنی محبتوں کے سار میں لیا تھا، دل میں اپنے لگائے ہر زخم کو مٹانے کا عہد کرنے اور اس کے دامن کی خوشیوں میں بھر دینے کا عزم کرتے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک دن اس کی محبتوں کے جواب میں محبت ہی لوٹائے گی، اور اب اسے بہت تحمل سے اس روز روشن کا انتظار کرنا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف چلو دل کو آباد کریں۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں،
ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔